السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سد لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ آہانہ ذلت توہین اس کے حواس پر کثافت طاری کرنے لگے، جلستی آگ کے بھڑکتے شعلے جو اندر تک اتر کر بھسم کرنے کی بجائے روح کو جلاتے محسوس ہوئے، حلق میں چبھتے کانٹے آواز کو دبا گئے، نیموا لب پھڑپھڑاتے گواہی دینے کو بےتاب تھے۔ پرندہ گلا جیسے اجازت نہیں دیتا تھا، تنفس بوجھل کپکپاتا وجود، عرق آلود بے داغ پیشانی، سارے منظر جیسے سیاہ نین کٹولوں کے سامنے گٹمٹ ہونے لگے۔ سانس اکھڑتا معلوم ہوا، پر وہ وہیں پر ساکن، گرم اور خشک موسم میں بھی اس کا خون مجمد ہونے لگا۔ آگ کی لپٹ ٹھاٹھے مارنے لگی، سیاہ ہرنی جیسی غزالی آنکھیں بالکل ویران اور بنجر معلوم ہونے لگی۔ آہ و پکار، ماتم، سسکیاں، خرافات، بکتے لب، سب کچھ ایک نے ساتھ مل کر کانوں کے پردوں کو زخمی کرنے لگا، اور اگر ہاتھ اٹھا کر انہیں روکنا چاہا تو ہاتھ ملنے سے انکاری تھا۔ کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ بکو گی، اپنی زبان کھولو گی کہ نہیں؟ خون شام لگائے سپاٹ چہرہ ساری یہ کیوں بولے گی جس کے دل میں ہی سیاہی ہو؟ ان خوشیوں جیسی منٹوں میں تہس نہس ہو گئی تھی کہ منہ پر ایسے ہی قفل لگ جاتے ہیں۔ کینہ توڑ نظروں سے اسے زمین پر پڑے وجود پر مرکوز کی ایک طنزیہ فکرہ اچھالا گیا۔ اس بات سے بے نیاز کی گئی بات برچھی کی مانند اس کا دل کاٹ رہی تھی، پر بولنے والے کہاں کسی کا لحاظ کرتے ہیں۔ اٹھو بکو نا، اب کیوں چپ ہو؟ وہ ایک دم سے دھاڑے تو گردن کی رگیں واضح ہونے لگی، پھر جھپٹ کر جیسے اس کا بازو بھینچا گیا، اس قدر سختی سے کہ انگلیوں کی پورے اس کی خد و خال میں پیوست ہونے لگیں۔ ایسا لگا کہ وہ عالم برزخ کی پستیوں میں گر گئی، اور ان کے روبرو کھڑے ہرنی آنکھیں وحشت سے پھیل گئی۔ ماں و دماغ میں بس یک تک اس چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اس کا صاحبان تھا، محرم، عظیم رشتہ۔ بابا، بے آواز لب تھرتھرائے، پر حلق اب بھی چیخ کر اپنی صفائی بیان کرنے کی اجازت نہ دے رہا تھا۔ میری گڑیا، میری بیٹی، کئی سالوں پہلے بولے گئے الفاظ اس کے شعور میں گونجے۔ تو پھر اب کیا ہوا؟ کیا سامنے کھڑے شخص کو اپنی اولاد سے زیادہ لوگوں کی آنکھوں، کانوں اور زبان پر بھروسہ تھا؟ کیا اس کی ذات کوئی وقت نہیں رکھتی تھی؟ مان پر ضرب لگی اور سب کرچی کرچی ہو کر چھن سے ٹوٹا، گویا آخری امید آج سب دم توڑ گئی۔ سے آنکھوں سے بے بسی لاچارگی کے مارے آنسو قطرہ قطرہ گرنے لگے، پر سامنے کھڑے وجود کے تاثرات میں مٹھی بھر فرق نہ آیا۔ قطرہ گرنے لگے، پر سامنے کھڑے وجود کے تاثرات میں مٹھی بھر فرق نہ آیا۔ دیکھ رہی ہو کیسے باپ کو جھوٹے ٹیسوے بہا کر بہکانے کی کوشش کر رہی ہے؟ حد کمیز لہجہ، چہرے پر جمی طنزیہ مسکراہٹ، اور یہ وہ آخری بات تھی جہاں آ کر پیمانہ لرزیز ہو گیا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا، پیشانی پر رگیں اٹھنے اور معدوم ہونے لگیں۔ چہرے کے نقوش تھے، اتنی تذلیل کم سے کم تو اسے برداشت نہیں تھی۔ بس بول لیا آپ سب نے، ہو گیا تماشا، اب بکواس بند کریں۔ کونے میں کھڑا وہ جھکا منہ ڈھا کر وہ یکدم سے گرایا۔ ایک لمحے کے لیے ہر جانب سکوت ہو گیا۔ پاس کھڑی بزرگ خاتون نے اس کی کسرتی بازو پر زور دے کر اسے شانت کرنے کی ایک بیجا کوشش کی۔ بادامی آنکھیں جن کی سرخ ہوتی ڈوریں ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ خونخوار نگاہوں سے سب سہم گئے، پر ایک فکرہ پھر سے اچھالا۔ آیا بڑا ہمدرد کہیں کا الو، آیا بڑا ہمدرد کہیں کا۔ آتش فشاں پھٹنے کو بےتاب تھا۔ جیسے ہی وہ قدم آگے بڑھانے لگا، اس آدمی نے جکڑا بازو چھوڑ کر اس لڑکی کو دھکا دیا اور ہوا میں ہاتھ بلند ہو کر اس کے رخسار پر پڑا۔ ایک لفظ تمہاری اس گندی زبان سے میں نے سنا تو سب لحاظ بھول جاؤں گا۔ کوئی ہنسا تو کسی نے منہ پر ہاتھ دھر لیا۔ اس لڑکے نے بڑھتے قدم وہیں پر جم کے نگاہیں اب بھی سامنے کھڑے ضعیف شخص پر تھی۔ اون پیچھے سے نکہت بھری آواز اس کے سماعت پر پڑی اور شانے پر زور محسوس ہوا۔ وہ وجود اب اوندے منہ گڑا زمین پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب سمجھنے کی تگودود میں تھا۔ آپ کو ان سب پر یقین ہے؟ ماں سوائے اپنی اولاد کے بے تعلق کھڑا وہ ایک بار پھر تندہی سے گرایا۔ ہاں، نہیں ہے یقین مجھے اس گندی اولاد پر۔ اس بات سے بے نیاز کہ زمین پر پڑا وجود ان کے ایک فکرے سے پہلی بار مرا تھا۔ تو پھر نہیں مانیں گے آپ کہ اس نے کچھ نہیں کیا؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیا، ایک بار پھر تنفر سے گردن نفی میں ہلائے گی۔ اس لڑکی کی مان، غرور، سب کچھ ایک دم تخلیل ہو گیا۔ ہچکیاں بھرتا وجود ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ خمدار پلکیں لمبی پلکوں نے ہلنے سے انکاری کر دیا۔ جب کچھ چیزیں انسان پر منکشف ہوتی ہیں تو دل درد سے پھٹتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اگر اس لمحے وہ فارغ دلی سے ہر کسی کی بات کو رد کرتی، اس کے سر پر محبت و شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر اس کی
عظمت دری ہونے سے بچا لیتے، پر نہیں، وہ قوت بنائی اور قوت گوئی کھو چکے تھے۔ آپ منوعین سے اپنی بیٹی کو ایک ایسے جرم میں گردان کر رہے ہیں جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وثق سے سب کی بات کی تردید کرتے ان کیسے ضمیر کو لتاڑنے کی کوشش کی۔ بھائی صاحب، یہ 2 گز کا لڑکا تو ایسے بول رہا ہے جیسے شریک جرم یہ نہ ہو بلکہ ہم سب ہوں۔ ایک جانب سے ہانک لگائی کہ جو سیدھی نشانے پر لگی۔ کون سے جرم؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ذرا سی بھی حیا باقی ہے آپ میں؟ یہاں بیٹی کے ساتھ رخصت کر دیا ہے سب کچھ، اندھے ہیں، ان کی حالت نہیں دیکھ رہے آپ لوگ؟ اور کیا کر دیا؟ صرف کھڑی ہی تھی نا، اور میں اس کا محروم ہوں۔ اپنی گندی سوچ آپ نے آپ تک محدود رکھی ہے۔ انگلی اٹھاتا تشنگی سے تحقیر بھرے لہجے میں بولا، تم بغیرت انسان! وہ ایک دم پہ اس کا گریبان کھینچے جھپٹے تو اونے پیچھے مجوز ضعیف عورت کی چیخ نکلی، ہاں ہوں بغیرت، پر آپ سے کم۔ سرد آواز میں ان کی بات اٹھی پر لوٹا دی، اون بچے بس کرو۔ سہمی ہوئی آواز ایک بار پھر سماعت سے ٹکرائی اور اب کی بار اس کا بازو پورے طریقے سے جھنجھوڑا گیا۔ اسی دوران زمین پر گرے وجود میں ذرا جنش پیدا نہیں ہوئی، اس پر تو جیسے ایک نا ختم کردہ حیبیت طاری ہو چکی تھی۔ ایک بار تو اسے سے تسلی سے باز پرس کرتے، صرف ایک بار۔ اس نے ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑایا۔ آپ لوگ ہوں گے عزتوں کے جنازے نکالنے والے، پر اون اسحاق نہ تو کردار کا ایسا اور نہ ہی زبان کا۔ اپنی تعظیم و حرمت پر انگلی اٹھی، ایک بھی انگلی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ غصے سے لرزیز نگاہ اس زمین پر پڑے وجود پر ڈالی۔ امی اٹھائیں انہیں، سب کو نظر انداز کرتا اپنی ماں کی جانب گھوما اور اس کے ارادوں سے بے خبر سر ہلا کر اس کی جانب بڑھی اور زمین پر پڑا دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا، ساتھ ہی جھک کر اس کا بازو آستگی سے پکڑ کر اسے ہلایا۔ بدکار ماں کی بد کردار اولاد! تنزیہ بھری آواز اس کے کانوں میں پڑی، دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی زندگی میں دیکھے تمہیں اس وقت، آپ سب کو اس وقت سے ڈریں جب آپ کے گھر کی در و دیوار سے ایسے قصے حقیقت ڈھال کر آپ کی نام و نہاد عزت کی دھجیاں اڑائیں گے۔ وہ کیوں خاموش رہتا؟ کیا وہ لوگ باز آ رہے تھے؟ الٹے سیدھے جملے کسنے سے نہیں نہ آیا بڑا مولوی؟ پھر اس نے نگاہ کا زاویہ پھیر کر اسے دیکھا جو اٹھنے کی بجائے مسلسل گردن نفی میں ہلا رہی تھی۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے دماغ کی شریانیں پھاڑتی محسوس ہوئی۔ وہ ایک دم سے اس کی جانب بڑھا، بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب کیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے بے شرموں کی طرح ہاتھ تھامے جا رہے ہیں؟ سلگتی آگ میں تیل کا کام لوگوں سے بہتر کون کر سکتا ہے بھلا؟ نکاح میں ہے میرے، سمجھیں آپ سب، حق ہے میرا اس پر، میری مرضی جو کروں۔ اپنی گندی زبانیں بند کر دیں۔ دو بدو جواب دے کر ماں کو دیکھا جو اسی پر نظر جمائے کھڑی تھی، پھر دو بدو ہاتھ بڑھا کر اسے ان کے حوالے کیا۔ تو کیا ہوا بھائی صاحب؟ ان سے بولے طلاق دے ابھی کہ ابھی؟ اس لڑکی کا باپ جو خون و شام نگاہیں اس پر گاڑے کھڑا تھا ایک دم پلٹا۔ اوہ کیا خوب بات کی ہے آپ نے، جیسے آپ بولیں گی تو میں دے دوں گا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ پر لبوں پر سجائے اون نے ان کا منہ تک کڑوا کر دیا، پکڑو اسے، دفعہ ہو یہاں سے، اور اب آئندہ مڑ کر بھی اپنی شکل دکھانے سے اجتناب کرنا۔ ضعیف مرد ایک دم سے دھاڑے تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ یہاں تو بازی سوچ سے الٹ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ حواس باختہ آواز دور کھڑی اس عورت کی تھی۔ بالکل چھوڑ بھی نہیں رہا میں یہاں، آپ ہوں گی کانوں کے کچے اور آنکھوں کے اندھے، میں تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ چلے امی، اس نے اپنی ماں کو پکارا جو شش و پنجے میں مبتلا اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز پر ایک دم سے گردن موڑ کر پاس کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کی حالت ابتر ہونے لگی تھی۔ چلو بچے! اس کے کان میں سرگوشی کرتے گویا اسے آگاہ کرنے کی کوشش کی، پر وہ تو جیسے وحشت کا بننے یکٹک ان سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ ماں نے خفیہ نگاہیں بیٹے پر ڈالی تو وہ ایک گہرا سانس اندر کھینچتا ان کی جانب بڑھا اور زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ جیسے ہی کمرے کی چوکھٹ کو عبور کرنے لگے تو ایک لمحے میں طلاق کا بولنے والی عورت ان کے سامنے آئی۔ رستے سے ہٹے وہ خونخوار نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کیے، دھاڑا پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، نہ مانے، میں ابھی کال ملاتا ہوں پولیس کو، رات کے سپہر جب وہ آئے گی تو یہ نہیں، پر آپ کی نو بہائی بیٹی ضرور طلاق کا لیبل ماتھے پر لگا کر گھر آئے گی۔ پختی سے بولتی اس نے ایک ہاتھ سے گرتے کرتے کی جیب کھنگالی، پر اس کا سر تاثر دیکھ کر اس عورت کے ہاتھوں کے طوطے ضرور اڑ گئے۔ ملاؤں زری آنٹی، کیا خیال ہے آپ کی؟ بار مسکرانے کی باری اس کی تھی۔ ہٹ جاؤ زری، رستے سے پیچھے کھڑا ضعیف شخص پکارا تو زری خشک لبوں پر زبان پھیرتی ایک جانب کھسک گئی۔ آئے امی! اپنے کندھے کے پیچھے کھڑی ماں کا ہاتھ تھاما، جھن وصیل ہو جانا، اب تل ملا کر ہانک لگاتا نکلا۔ اب
حال کچھ یوں تھا کہ ایک جانب چلتی اس کی ماں تو بہت استقامت سے قدم اٹھا رہی تھی، پر دوسری جانب والے وجود کو گویا وہ کھینچ کر چلا رہا تھا۔ گھر کا بیرونی دروازہ کو عبور کر کے اسے واپس ماں کے حوالے کرتا خود گاڑی لینے چلا گیا۔ 2 منٹ کے توقف کے بعد جب گاڑی سامنے آ کر رکی تو اس کی ماں نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو قدم بڑھانے کا کہا، پر وہ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ اسی پوزیشن میں کھڑی رہی اور نے ضبط سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ اگلے لمحے گاڑی سے اترا، ماں کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود اس کی جانب مڑا۔ اب اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ اس رات کے اس پہر میں سڑک پر کھڑا ہو کر تم پہ بھی چلاؤں تو شرافت سے اندر بیٹھو۔ سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں دھکیل دیا اور زوردار طریقے سے دروازہ بند کر کے سارا غصہ سے غریب پر نکالا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھال کر چابی گھمائی اور گاڑی سٹارٹ کر کے زن سے آگے بڑھا دی۔ دلہن بنی حویلی کہیں بہت دور پیچھے رہ گئی۔ ایسی اونچی جگہوں پر زیادہ تر چھوٹے دل والوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں روشنی میں نہاتی حویلی نے ایک زندگی میں سیاہی گھول دی تھی اور دوسری زندگی تھی زینا انوال کی۔ پورے راستے وہ لب پیوست کر کے سختی سے اسٹیئرنگ تھامے گاڑی چلاتا رہا۔ اس نے ایک نگاہ بھی غلطی سے مرر میں نہ ڈالی تھی۔ گھر پہنچ کر اسی انداز میں گاڑی کا دروازہ مارتا اندر روپوش ہو گیا تھا۔ اور بیٹا تم اسے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ اس لڑکی کو باب مشکل اپنے کمرے میں بٹھا کر وہ ابا ان کے کمرے کی چوکھٹ پر کھڑے اسے پوچھ رہی تھی۔ اون مصرف سے انداز میں کمرے میں ٹہلتا ایک دم تھم گیا اور گردن موڑ کر نے دیکھا، امی! اور کیا کرتا وہیں پر چھوڑ کر آ جاتا۔ جو لوگ کھلم کھلا کھڑے اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے اور وہ شیر ہو جاتے۔ آواز اب بھی سرد تھی، پر ماں کے سامنے وہ دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ انہوں نے تعصب سے سر جھٹکا۔ آپ کو مجھ پر یقین ہے؟ ایک دم اس نے ان کے تاثرات بھانپتے دل میں اٹھتا سوال پوچھا تو وہ ضعیف خاتون قدم اٹھاتے اس کے سامنے آ کر ٹھہری اور شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اگر مجھے شک ہوتا تو تمہارا ساتھ نہ دیتی، اور بچے وہ تمہارے نکاح میں ہیں۔ ان کے لب مسکان میں ڈلے تھے جبکہ وہ چاہ کر بھی مسکرا نہ سکا۔ تو جب اس کی ماں آنکھیں بند کر ڈھلے تھی جبکہ وہ اس کا اعتبار کر سکتی تھی تو اس کا باپ کیوں نہیں؟ بیٹی تھی اس لیے، یا پھر لوگوں کا خوف تھا جو ان کی عقل پر پردے ڈال گیا تھا؟ اب میں ذرا دوائی اور دودھ دے کر بچی کو سلاتی ہوں کہہ کر پلٹ گئی، پر اون کے گھومتے دماغ میں بس اس کا عکس لہرایا۔ وہ لب بھینچے تن پن سے کمرے کا دروازہ عبور کرتا نکلا، دھڑلے سے اپنی ماں کے کمرے میں گھس گیا، پر وہ تو جیسے اب بھی ماتم کے زیر اثر کنگ بیٹھی تھی۔ سر جھٹکتا آگے بڑھا اور اس کا بازو تھام کے اسے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ خونگواہ نگاہیں اس کے سہمی وحشت زدہ سی آنکھوں میں ڈالے مدھم آواز میں گرایا، کیا زبان پر تالے لگ گئے تھے تمہاری جو تم نے اپنے منہ سے وہاں کچھ نہیں پھوٹا؟ پر وہ اب بھی خاموش تھی، بلکہ ساکن۔ ہاتھ پاؤں ویسے ہی تھے، گرنے کی وجہ سے پھٹا ہونٹ، سوجے پپوٹے، الجھے بال۔ انہیں ہلا کر اپنی جھنجھلاہٹ میں مزید اضافہ ہوتا معلوم ہوا۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ زینہ بطول صاحبہ جواب دیں گی، آپ کے نہیں؟ تنفر سے پھنکارا اون اسحاق، کیا میں نے تمہیں آج تک یہ سکھایا ہے کہ کیا تم بھی وہی نہیں کہہ رہے جس سباب کی بدولت تم اسے یہاں لائے تھے؟ پہلے پہل تو اس کی حرکت نے ان کو ورتا حیرت میں مبتلا کیا، پر جیسے ہی نظر زرینہ کے سنتے چہرے پر پڑی وہ ایک دم سے ہوش کی دہلیز پار کر کے بولی۔ ان کی آواز پر اون ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تو وہ توازن برقرار رکھتی ہوئی بیڈ پر لڑکھڑا گئی۔ ہاں فرق تھا، باپ نے سب کے سامنے زمین پر دھکیل دیا تھا، اس شخص نے بیگانگی سے پہلے دفاع کیا، اب تذلیل کر کے وہی برتاؤ دہرا رہا تھا۔ اپنے نازک بازو میں درد کی شدت لہر محسوس کرتی وہ سسکی۔ ان کی ماں نے ایک افسردہ بھری نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی، اس کی جانب بڑھی جبکہ انہیں اس کی سسکی پر گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر جس طرح دھندناتے ہوئے داخل ہوا تھا ویسے نکل کے اپنے پیچھے 2 عورتوں کو چھوڑتا، ایک بلکتی جبکہ دوسری متاسف انداز میں اسے سہارا دیتی۔ اون اسحاق اپنی ماں کا ایک واحد ثبوت تھا، سہل اور ٹھنڈے مزاج کا حامل اور ایک واجبی صورت کا مرد۔ البتہ اس کی بادامی رنگ کی ذہانت سے چمکتی آنکھیں ایسی مقناطیسی کشش کی حامل تھی کہ کوئی بھی آسانی سے مرغوب ہو جایا کرتا تھا۔ ماتھے پر آتے سیاہ بال، اٹھی مغرور ناک، گندمی رنگت، بھلا کرستی جسم، وہ اپنی ماں کی جوانی کا کل سرمایہ تھا۔ بچپن میں جس عمر میں لوگ باپ کی ٹھنڈی چھاؤں تلے پرسکون زندگی گزر بسر کرتے ہیں، اس عمر میں اس پر یتیمی کی چادر اڑ گئی تھی۔ باپ کا خاندان کوئی اتنا وسیع اور عریض نہیں تھا، بس ایک بہن تھی جو خود بامشق غربت کی چکی میں پسی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں گامزن تھی۔ ماں کے والدین بہت وقت پہلے اپنے آخری سفر پر کوچ کر چکے تھے، اس لیے وہاں کا بھی کوئی آسرا نہیں تھا، لہٰذا وہ دونوں ماں بیٹے ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اور آج اگر اون اسحاق کسی مقام پر کھڑا تھا تو صرف اپنی ماں کی انتھک محنت کی بدولت۔ آج اس کے پاس گھر تھا، دولت کی فراوانی تھی، گویا ایک طویل مسافت کے بعد رب نے اسے ہر ضرورت زندگی میں یہاں کی کر رکھی تھی۔ غرور اطراہٹ
کا دور دور تک کوئی عناصر نہیں تھا۔ زندگی کی بہت سی اونچ نیچ، تلخیاں، کرواہٹ اور ترشی دیکھ کر پروان چڑھا شخص جو ہر معاملے میں انتہائی نزاکت سے قدم اٹھاتا تھا، اپنے فیصلوں میں اٹل اور پختگی اس کی فطرت کا حصہ تھی۔ پر آج جو کچھ ہوا وہ اس کی لہر محسوس کرتی، وہ آخر ہوا کیا تھا؟ یہ وہ سوال ذہن میں انتشار اور دل میں کلبلی مچا رہا تھا۔ وہ غصہ بہت کم کرتا تھا، پر جب کرتا تھا تو لوگوں کے اوزان خطا ہو جاتے تھے۔ وہ قدم بھی اٹھانے کا سبب بس یہ تھا کہ وہ تماشا بین بنا کسی کا تلف اور بربادی تباہی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور سامنے والی عورت تو پھر اس کی منکوحہ تھی، اس کی محرم، ایک پاک رشتے میں بندھی تھی۔ پھر سوال پھر وہی تھا، ہو کیا رہا تھا؟ وہ تو کمرے سے آتی آؤ پکار کی بدولت وہاں گیا تھا۔ اس کے سوالات کا جواب صرف اس ایک عورت کے پاس تھا جس کی چپ اس کا لہو اور گرم کر رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے کان پٹی مسلی اور گاڑی فراٹے مارتی ہوا پر سوار اندھیری رات میں سڑکوں کی خاک چھانے لگی۔ زینیا سے نکاح بھی اس نے ماں کے کہنے پر ہی آج سے 2 مہینے قبل ہوا تھا۔ اس کی ماں کے مطابق زینیا ان کے چچا زاد کی صاحبزادی تھی اور ان کی خواہش کے بدولت وہ ان سے بات کر رہی تھی۔ تعجب کا شکار حقیقت میں وہ تب ہوا جب ماں کے چچا زاد اچانک سے منظر عام پر نمودار رشتے کے لیے حامی بھرنے سے قبل اس نے ماں سے سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا، جس پر انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، کچھ وجوہات کی بنا پر۔ وجوہات پر البتہ پردہ ڈال دیا گیا تھا، وضاحت نہیں دی گئی تھی اور نہ ہی ہونے چاہیے۔ وہ اپنی ماں کے ہر فیصلے پر انو من سے سر تسلیم کر دیا کرتا تھا، اس وقت بھی کر دیا، اس بات سے ناواقف کہ رشتہ مستقبل میں اسے کس طرح سے اس کی انا اور عزت نفس کو روندنے والا تھا۔ بدکار عورت کی بدکار اولاد، ایک بار پھر کسا گیا جملہ سماعت میں گونجا، جس پر اس نے سر داب بھری۔ پہلی ملاقات زینیا کے والد سے اس کی اپنے گھر پر ہی ہوئی تھی، پھر انہوں نے ان لوگوں کو دعوت پر مدعو کیا تو وہ بھی مہمان نوازی کا موقع دیتے چلے گئے۔ اس کی نسبت بھی ملی ہوگی اور نکاح کی تاریخ بھی فکس کر لی گئی۔ اچانک سے رونما ہونے والے ان واقعات پر اس کا ماتھا ٹھٹکا ضرور تھا، پر پھر اس نے خود کو تسلی دے کر ہر منفی سوچ کو جھٹک دیا۔ خاندان کے کچھ لوگوں کا رویہ بھی اسے کھٹکا تھا، چہرے پر سبھی طنزیہ جنسی میٹھی معنی خیز باتیں، کینہ توڑ نگاہوں کا تبادلہ ہونا، اس نے ان سب باتوں کا بھی خاندانوں کی روایتی بغض سمجھ کر نظر انداز کر دی۔ پر ایک شخص تھا، مجیب کمال، اسے کبھی پسند نہیں آیا تھا۔ زینیا کو اس نے پہلی بار نکاح کے بعد اپنے پہلو میں بیٹھے دیکھا تھا، پر اس سے سارے ایام وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، نہ اس نے کوئی بات کی، نہ ہی انہوں نے ضروری سمجھا۔ وہ ایک پریکٹیکل انسان تھا جس کے مطابق محبت تو شادی کے بعد ہی ہو جاتی ہے۔ اسے نہ تو فی الحال زینیا سے کوئی جلالی قسم کی محبت تھی اور نہ ہی دونوں نے آج تک صحیح سے بات کی تھی۔ نکاح کے بعد جب بھی وہ اس کے گھر گیا، لیگ کے علاوہ ان کی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہاں، ایک بات وہ تسلیم کرتا تھا کہ اس کی ہرنی جیسی سیاہ غزالی آنکھیں ضرور محوت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ اعتراض بڑھتی تھی تو وہ خود بھی وہی کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زینیا کم گو تھی، پر ڈرپوک ہونے کا آج پتہ لگا تھا۔ بھلے انسان جتنا کم گو ہو مگر اتنی ہمت اس میں ضرور ہونی چاہیے کہ اپنے بارے میں کی گئی غلط بات پہ احتجاج کرے اور سب سے لڑے۔ وہ بھی پہلے خاموش رہا، وہ خود اپنے دفاع میں کچھ بولے گی، پر جب وہ کچھ نہ بولی تو اسے میدان میں اتر کر سب پر چڑھنا پڑا۔ اور وہ کیوں خاموش رہا تھا؟ بات صرف زینیا کی ذات سے منسلک تھوڑی تھی، اس پر بھی برابر کا کیچڑ چلا جا رہا تھا، اس لیے کیے گئے کسی اقدام پر وہ شرمسار نہیں تھا۔ ہاں، البتہ زچ ہو کر زینیا پر چلانے نے ضرور ملال میں مبتلا کیا تھا۔ وہ اپنے سے بالکل باہر تھا۔ پھر جب امی نے سختی سے اس کا نام پکارا، جو عموماً اس کے لیے ایک تنبیہ تھی، تو اسے احساس ہوا کہ وہ بے جا اس پر بھرم ہو رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر اس نے اس کا کندھا چھوڑا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکھڑا جائے گی۔ سب سے توہین آمیز احساس اسے جب وہ سسکی، اس کا سسکنے اور ماں کی ملامتی نظریں دونوں سے نگاہیں چراتا وہ گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ اور جب سے اب تک وہ آواروں کی طرح سڑک پر گھوم رہا تھا۔ پوری رات خوار ہونے کے بعد جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ ماں کے ستے اور پریشان چہرے سے ٹکرائی۔ اف، وہ تو موبائل بھی گھر چھوڑ کر نکل گیا تھا، شاید اسی کے انتظار میں وہاں گود میں تکیہ دھرے پشت صوفے سے ٹکائے بیٹھی تھی، البتہ آنکھیں موند رکھی تھی۔ امی قریب پہنچ کر ان کا شانہ آستگی سے ہلایا تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی۔ جہاں اسے صحیح سلامت دیکھ کر دل کو ٹھنڈک ملی، وہیں غصہ بھی آیا۔ شرم آتی ہے اس عمر میں ماں کو ستاتے ہو؟ حتمی سے ایک بات چیت اس کے کندھے پر رسید کی تو ان کی ناراضگی کو ختم کرنے کی غرض سے جھک کر ان کی پیشانی چومی۔ سوری امی، پشیمانی تو اسے واقعی میں ہوئی تھی، اسے ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا، پر سوچوں کا محور اس قدر حاوی ہو رہا تھا کہ ان کا خیال ذہن سے ہی نکل گیا۔ وہ کیسی ہے؟ بالآخر ہمت جمع کر کے ماں سے نظریں چراتا اس نے پوچھا۔ ماں نے بغور کا ستا چہرہ دیکھا، پھر اشارہ تھپتھپایا۔ شعور تو
شعوری طور پر تو وہ اس کی ہمت باندھ رہی تھی۔ بہت مشکلوں سے 2 گھونٹ دودھ اور دوائی کھلا کر سلایا گنودگی کی دوائی تھی، جب ہی سو گئی، ورنہ وہ تو کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے محض سر ہلانے پہ اتفاق کیا، سو جائیں امی، تھوڑی دیر پھر نماز کا وقت ہو جائے گا، طبیعت نہ خراب ہو جائے آپ کی۔ ان کا پیار ہاتھ سے تھپ تھپاتا قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھانے لگا۔ اون پیچھے سے نام پکارا گیا تو قدم تھم گیا اور گردن تیرچھی کر کے نے دیکھا، بیٹا کل رات تو تم نے اس بچی سے اس انداز میں بات کر لی تھی، آئندہ زینت سے اس طرح بات کرنے سے گریز کرنا، یا تو تم اس سے ساتھ نہ لاتے، اور اگر اب لے آئے ہو تو عزت سے پیش آؤ۔ عورت بہت حساس ہوتی ہے اور جانتے ہو اگر ایک بار اس کے دل میں کوئی مرد اتر جائے تو محبت تو مجبوراً زندگی تو گزار لیتی ہے، پر ہر قسم کے جذبے سے آری، بالکل ایک مجسمے کی طرح۔ مرد کی اگر انا ہے تو عورت کی بھی انا ہوتی، جسے گھائل کرنا انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ میں اپنی اولاد سے اس قسم کے برتاؤ کی خواہ نہیں ہوں۔ کل کو کس منہ سے اپنے رب کے حضور کھڑی ہوں گی؟ اولاد تم ہو میری، تربیت کرنا میرا فرض ہے، اور فرض سے دستبرداری کرنے والے رسوا ہو جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو مستقیم مزاجی سے اسے سمجھا رہی تھی، پر ان کی آنکھوں میں در آتی تنبیہ اور چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر انہوں نے اپنا سر استباط میں ہلایا۔ پھر وہ اس کے جانے سے پہلے خود اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ 2 منٹ وہ وہیں کھڑا رہا، پھر سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ فجر کی نماز پڑھ کر جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا تو نگاہ اس بے سود وجود سے ٹکرائی۔ رات بھی وہ بالکل خاموش رہی تھی۔ انہوں نے کتنی صحیح کی کہ وہ کوئی بات بولے، کچھ بتائے، پر اس نے تو جیسے چپ نہ توڑنے کی قسم کھائی تھی۔ اگر کوئی سننے والا ہوتا تو انسان کی تھوڑی بہت تو ڈھارس بند ہی جاتی، اور وہ اس سے سننا چاہتی تھی آخر اس کے دل میں چل کیا رہا ہے۔ جب وہ جائے نماز فولڈ کر کے اٹھانے لگی تو ایک دم سے حزانی انداز میں چلا کر بیڈ پہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، جس پر اون کی والدہ نے گھبرا کر اس کی سمت دیکھا، اور پھر جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس ہے کیا ہوا بچے پریشانی سے اس کے منہ پر آئے بال شفقت سے ہاتھ سے سائڈ کرتی اس کے قریب بیٹھی، اور اس کا لرزتا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیا۔ لرزتی خمدار پلکی اٹھی ہوئی آنسوں سے لربیز نگاہیں اس شفق خاتون کو دینے لگی۔ زینیہ کیا ہوا ہے بیٹا؟ اس کے بازو کو ہلا کر اس کے حواس بحال کرنے کے لیے ایک بار پھر پکارا۔ آپ کو اپنے بیٹے پر یقین ہے؟ کل کے بعد جب اس نے چپ توڑی تو بھاری کپکپاتی مدھم زدہ زکام زدہ آواز میں عجیب انداز میں سوال پوچھا۔ ان کی ماں نے 1 منٹ اس کے چہرے پر احاطہ کیے کرب کو دیکھا اور پھر جواب دینے کی بجائے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں مرد ہے، اس پر تو سب بھروسہ کرتے ہیں۔ طنزیہ انداز میں ہنسی، جیسے خود ہی اپنی ذات کو نشانہ بنا کر مذاق اڑا رہی ہو۔ پھر ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے دل گرفتگی سے اس کی حالت دیکھی، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے اپنی بیٹی پر بھی بھروسہ ہے، انہوں نے اسے یقین دلانا چاہا، جس پر اس نے اپنی گردن زور سے نفی میں ہلائی۔ نہیں، مجھ پر، میرے کردار پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ میں عورت ہوں نہ ناپاک ہوں، چچک زدہ گندگی کا ڈھیر۔ اس نے کل اپنے باپ کے بولے گئے الفاظ واپس دہرائے تو انہیں ملال نے آن گہرا ان کا بیٹا کا رات اس پر چلا رہا تھا، جو خود اپنی ذات سے ہی نفی کر رہی تھی۔ وہ تھوڑے سے آگے ہوئی اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر تھپڑنے لگی۔ وہ بے حواس ہنسکیاں بھرتی مسلسل آنسو بہاتی، قمیض میں جذب ہوتے آنسو انہیں قطرہ قطرہ اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جو ان جوان خون، وہ بھی بیٹی جیسی عظمت نعمت، لاکھ اختلاف سہی پر اکیلے میں وضاحت مانگ لیتے، ایک بار پیار سے بھلا کر پوچھ لیتے تو کیا جاتا۔ پر وہ کیا جانتی تھی؟ ہر انسان فقط ان جیسا تھوڑی ہوتا ہے جو بغیر وضاحت طلب کیے یقین کر لے۔ وہ ان کی کم عقل لوگوں کی سوچ تھی۔ خود اپنی ذات کے لیے ایسے الفاظ مت استعمال کرو بچے، جب تم نے کچھ کیا ہی نہیں تھا تو خود کو قصوروار گردانے کا فائدہ؟ تمہیں کل وہاں پر خاموش رہنے کی بجائے اپنی گواہی میں آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ اصل میں کم ظرف لوگ وہ ہیں۔ میری بیٹی نہیں، سسکیوں کے درمیان ان کی ہموار آواز گونجی۔ کیا بولتی؟ میں کیا گواہی دیتی؟ میں کیوں ان کو زبردستی صحیح ہونے کی دلیل پیش کرتی؟ سب کو چھوڑے، وہ تو باپ تھے نا، انہوں نے کیوں سب کی زبان نہ روکی؟ اور آپ لوگ کیوں مجھے یہاں لے آئے؟ چھوڑ دیتے مجھے میرے حال پر۔ میری جیسی بدکار لڑکیوں کا انجام تو یہی ہوتا ہے نا۔ اسی طرح بیٹھے ان کے سر پر ان کے سامنے سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ وجود پر طاری کپکپاہٹ مزید بڑھ رہی تھی، بخار کی حدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے رات کو دوائی دی تھی مگر اب بھی اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ انہوں نے نرمی سے اسے خود سے جدا کیا اور پھر اٹھ کر ان کے کمرے میں جانے کے غرض سے مڑ گئیں۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر دستک دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ مجبوراً انہیں دروازہ مسبسب جانا پڑا۔ دستک کی آواز پر انہیں مندی مندی آنکھیں کھولی۔ اون باہر سے ایک بار پھر زور سے اس کا نام پکارا گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر ان کی جانب بڑھا۔ اماں نے سرخ پڑتی آنکھیں دیکھیں جو رات جگی کی گواہ تھی۔ نقاہت زدہ چہرہ، نیند سے بوجھل آنکھیں۔ کیا ہوا ہے امی؟ بیٹا زینیہ کا بخار بہت تیز ہے، میں نے رات کو دوائی دی تھی مگر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب صبح
ہوگی، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ گھر پر۔ انہیں فوراً سے مڑ کر اپنے بستر کے نزدیک آیا، فون اٹھایا، پیروں میں چپل اڑیسی اور ان کے پیچھے کمرے میں داخل امی پریشانی سے ان کی جانب مڑی۔ ابھی تو بات کر رہی تھی مجھ سے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ بستر پر ایک بار پھر دنیا جہاں سے بیگانی پڑی تھی۔ یوں نے آگے بڑھ کے اس کی کلائی میں تھام کر نبض ٹٹولی جو بہت سست سے چل رہی تھی۔ سوکھے نیلے پڑتے لب، آنکھوں کے پرپوٹے جو مزید سوج گئے تھے، فک ہوئی رنگت، بخار کی حدت سے تمتماتا چہرہ ان کو اپنے دل پر گھونسا لگا تھا۔ معلوم ہوا پہلے ہی کل اپنی کی گئی حرکت پر وہ اتنا بخل تھا، اور اب اس کی حالت دیکھ کر وہ مزید پشیمان ہو گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے دل میں کسک اٹھی، پھر وہ فوراً نظریں چراتا واپس مڑ گیا۔ میں لاتا ہوں کسی ڈاکٹر کو، آپ انہیں نظر میں رکھیں امی۔ ڈاکٹر نے آ کر اسے چیک کیا، پھر دوائیاں لکھ کر دیں اور خوراک کے خیال کے ساتھ ذہنی سکون دینے کا بھی بولا، جس کے لیے چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، خوراک کا خیال کرنے کی خاطر امی نے اس کے اٹھنے سے پہلے ہی ناشتے کا اہتمام کیا۔ ان کے برابر بیٹھ کر اس کی پلیٹ میں بھی پراٹھا رکھا تو اس نے ماں کی خاطر بے دلی سے 2-3 لقمے کھا کر پلیٹ پر ایک کھسکا دی۔ صبح ناشتہ صحیح سے کرو اور امی، بس ویسے ہی طبیعت بوجھل ہو رہی ہے۔ چائے کا مگ لبوں سے لگاتے اس نے ناک چڑھائی تو امی نے سر ہلایا، پھر آفس مت جاؤ، پہلے ہی رات بھر بے آرام رہے ہو۔ انہیں گردن افی میں ہلائی اور ٹیبل پر خالی مگ واپس رکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بہت ضروری میٹنگ ہے آج میری، ہو سکتا ہے آج واپسی میں دیر ہو جائے، خیال رکھیے گا۔ جھک کر ان کا سر چوما، پھر کرسی سے اپنا لیپ ٹاپ اور بیگ اٹھایا۔ گھر کی کشیدگی اور تناؤ سے بھرپور ماحول سے بہتر تھا وہ آفس سے ہی چلا جاتا۔ ویسے بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے زینی ایک عمل تک محدود ہو کر رہ جائے۔ وہ نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے پھر امی کی بات مان کر باہر نکل آئے۔ جاؤ بچے، فی امان اللہ۔ وہ ہمیشہ کی طرح محبت پاش نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز رکھی اپنے نرم گو انداز میں بولی تو وہ بامشکل مسکرا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زینیا بستر پر ایک غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بے نیاز بیٹھی تھی جب ان کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی، پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی پیشانی کو ہاتھ کی پوچھ سے چھو کر دیکھا۔ تسلی ہونے پر ذرا سا مسکرائی۔ صبح بھی انہوں نے زبردستی سے ناشتہ کروایا تھا۔ اس کا حلیہ درست کرنے کے لیے ایک پیلے رنگ کا سوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا جو اس نے وہی زیب تن کا رکھا تھا۔ مرجھائے ہوئے رنگ میں بھی وہ اس سوٹ میں دلکش لگ رہی تھی۔ اصل میں انہوں نے اس کی رخصتی کے بعد کے لیے بہت سے کپڑے خرید کر پہلے ہی سنبھالنا شروع کر دیے تھے۔ انہیں قطعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسی صورتحال میں کام آئیں گے۔ زینیا بیٹا جاگ گئی۔ اس کی توجہ اپنی جانب راغب کرانے کے لیے ان کا شانہ ہلایا اور شفیق مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زینیا نے نگاہ پلٹ کر انہیں دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا، آجاؤ میرے ساتھ کچن میں بیٹھ جانا، میں رات کے کھانے کی تیاری کر لوں۔ اس کا دھیان بٹھانے کے لیے انہیں صرف یہی ایک ترغیب سوچی تھی۔ کام والی گھر کی صفائی کر کے چلی گئی تھی۔ ہاں، البتہ انہوں نے اسے اپنے کمرے میں جانے سے قصدن منع کر دیا تھا اور وجہ دریافت کرنے پر معقول بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ بات گھر کی چار دیواری میں ہی رہے، باہر نکلی تو لوگ مزید جلدی پر آگ کا کام کرنے پہنچ جائیں گے۔ زینیا نے اپنا سر نفی میں ہلایا تو انہوں نے فرمائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کہہ نہیں رہی، بتا رہی ہوں۔ اب چلو شاباش، اٹھو میرے ساتھ باہر آؤ۔ اور ان کی فکر مت کرو، وہ ویسے بھی مغرب کے بعد ہی گھر گھستا ہے۔ جب تک یہ اکیلی بوڑھی عورت اس در و دیوار کو ہی تکتی رہتی ہے، مگر اب تو میرے ساتھ میری بیٹی ہے۔ آجاؤ بچے، دیکھو وقت بہت ہو گیا ہے۔ آخر میں انہوں نے گھڑی کی جانب اشارہ کیا جو شام کے 5 بجا رہی تھی۔ وہ بس اس کو باتوں میں لگا کے اس کا دل کچھ وقت کے لیے بہلانا چاہ رہی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو کل کا موضوع چھیڑ لیتی، مگر اس کی حالت کے پیش نظر انہیں سب سے بہتری حال یہی لگا۔ صبح جب سے وہ اٹھی تھی اس نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اٹھو اب کی بار انہوں نے اس کی کلائی تھامی تو دل نہ چاہتے ہوئے بھی زینیا کو اٹھنا پڑا۔ پھر وہ مزید باتیں کرتے اسے کچن میں لے خود کچن کاؤنٹر کی دوسری جانب چلی گئی، جبکہ اسے کاؤنٹر کے سامنے موجود کھانے کی ٹیبل کے سامنے بٹھا دیا۔ اب تم یہ مٹن نکالو اور میں مسالہ بھونتی ہوں۔ اس کے سامنے ٹوکری رکھتے متوقع منصوبہ بیان کرتی مسکرا کر مڑ گئی۔ وہ بس خاموشی سے منہ جھکا کر مٹن نکالنے لگی، جبکہ وہ گائے بگائے کام کے دوران اس پر نظر ڈالتی بولتی رہی۔ معاف دماغ سے کبھی ان کو دیکھتی تو کبھی مٹن نکالنے لگتی۔ اب لاؤ یہ مجھے دو، میں پتیلی میں ڈالوں انہیں۔ چولہے کے دم والی آنچ کر کے خود اس کے پاس آ گئی آنٹی۔ جب وہ واپس ٹوکری اٹھا کر واپس پڑھنے لگی تو وہ یکدم پکاری۔ وہ مسرت سے مڑی، بولو میری جان، کیا بات ہے؟ سوری نگاہ اس کے جھکے سر پر مرکوز کیے وہ پچکاری تو اس نے آنسو سے تر چہرہ اٹھایا۔ آپ مجھ سے کل رات کے حوالے سے کچھ کیوں نہیں پوچھ رہی؟ غیر متوقع سوال سن کر وہ حیرت زدہ ہو گئی، پھر اس کے روبرو جا کر کھڑی ہوگی۔ زینیا میری بیٹی، جب مجھے اپنی اون پر پورا اعتماد ہے تو پھر اپنی بہو پر کیوں نہیں ہوگا؟ اول تو یہ مجھے اپنی تربیت پر پورا مان ہے، دوئم یہ کہ اتنے عرصے میں اپنی بیٹی کو بھی جان گئی ہوں۔ جیسے بھی بڑھ کر اگر اون تمہارے کمرے میں موجود بھی تھا تو میرا نہیں خیال سے کوئی غلط بات تھی
تم اس کے نکاح میں ہو۔ لوگوں نے معاملہ ایسے پیش کیا جیسے وہ چاہتے تھے کہ جب بھی میں قطع سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ تم میری بہو ہو اور میری اولاد، اور مجھے تم دونوں پر پورا بھروسہ ہے۔ میں فقط صرف تمہیں بیٹی نہیں کہتی بلکہ پورے دل سے مانتی۔ اگر میرے دل میں مٹھی بھر بھی برائی ہوتی یا پھر مجھے تمہارے ماضی سے کچھ لینا دینا ہوتا تو میں قطع رشتہ نہیں جوڑتی۔ رہ گئی بات اون کی، تو اس نے جو بھی قدم کر لیا مجھے اس پر فخر ہے۔ میں خود تمہیں ان لوگوں کے درمیان چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں ہوئی رخصتی تو نہ سی میں اپنی بیٹی کا بھرپور طریقے سے ولیمہ رکھوں گی اور لوگوں کو بتاؤں گی کہ زینیہ بطول میرے اون کی بیوی ہے۔ صبح بھی وہ وضاحت نہیں دے سکی تھی، پر اب وہ چاہتی تھی کہ زینیہ کے دل میں اگر ان کی جانب سے کسی بھی قسم کی رنجش یا گلہ ہے تو وہ اسے صاف کر لے۔ انہوں نے اس کے بھیگے رخسار صاف کیے اور اون کیا وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اس بات پر ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ سیاہ آنکھیں محض ان پر ٹکی تھی۔ انہوں نے سرداب بھری پھر متاسف نگاہوں سے اسے دیکھتے سر نفی میں ہلایا تو زینیہ کا چہرہ واپس جھک گیا۔ مگر ان کو پتہ چل بھی جائے گا تو وہ کچھ نہیں بولے گا۔ ان کی بات پر آنسو ضرور قطار بہنے لگے۔ پھر وہ ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھیں بے دردی سے مسلتی کھڑی ہوئی۔ میں جاؤں؟ بوجھل ہوتی آنکھیں اور زہر زکام زدہ اب بھاری آواز میں پوچھا۔ کیا؟ تو ان کی امی نے اداسی سے سر ہلا دیا۔ وہاں سے نکلے تو ساتھ ہی اپنے کمرے میں گھس گئی، روندے منہ بستر پر لیٹ کر رونے لگی۔ دل درد کی شدید لہر سے پھٹنے لگا، وجود ہچکیاں بھرنے لگا، پھر آنکھوں میں بسا سمندر راہ تکنے کناروں سے نکلنے لگا۔ سیاہ گھنے بال پشت پر بکھرے، سراپا حزن، جس کا حسن تو با کمال تھا پر قسمت میں سہی گلی تھی۔ وہ کیا مزاحمت کرتی بھلا؟ پہلے کسی نے اس کی بات مانی تھی جو وہ لوگ اب مان کر سر تسلیم خم کر لیتے۔ اس کا باپ سب سے قریبی رشتہ اور دھوپ چھاؤں کا صاحبان، محبت کا حامی، اور جب اس کے کردار پر اٹھی انگلی کو مروڑ کر توڑ نہ سکا تو پھر وہ اون اسحاق سے کیا بعید رکھتی؟ اگر کل وہ سب کے سامنے تن کر کھڑا ہوا تھا تو محض صرف اپنی ذات کی خاطر۔ آج ان لوگوں نے پیروں سے دہلیز اور سر سے چھت چھین لی تھی تو وہ کیوں اسے اپنے ساتھ رکھے گا؟ جس نے آج تک اس سے بات تک کرنے میں پہل نہ کی تھی، وہ جیسے منسلک آنے والے کل کے خواب کیسے تعمیر کر سکتی تھی؟ رات کو اس کا رویہ بھی باپ سے کم تھوڑی تھا، بس فرق یہ تھا کہ باپ کردار کی پاکی کا ثبوت مانگ رہا تھا اور وہ زبان پر لگے تالوں کی وضاحت طلب کر رہا تھا۔ تھے دونوں مرد ہی اپنی انا، عزت، تکریم، آبرو، بزرگی کو کبھی ٹھیس تھوڑی پہنچا سکتے ہیں۔ آج ایک نے دنیا کے سامنے تحقیر آمیز رویہ اپنا کر اس کی ذات کو سرے سے ماننے سے انکار کر دیا۔ کل کو وہ بھی جن ہاتھوں سے تھام کر یہاں تک لے آیا تھا اٹھی سے انگلی سے پکڑ کر دھکے مار کر نکال دے گا۔ سب کے درمیان وہ کہاں تھی؟ اس کی ذات کہاں تھی؟ اس کا درد، دکھ، تکلیف کیا ان سب چیزوں کا مداوا کوئی کر سکتا ہے؟ وہ ایک عورت تھی، رحمت نہیں، زحمت، فقط دل لبھانے کی ایک چیز۔ اگر اون اسحاق نے اسے اپنے گھر لیا تھا تو صرف اپنی بقا کو برقرار رکھنے کے لیے۔ ہاں بالکل، آج تحفظ دے گا، اپنی من و مرضی کرے گا، کل آنے والے مستقبل میں کردار کشی پہ اتر آئے گا۔ اپنی موجودگی سے پہلے خود موجود شخص کا پوچھے گا، پھر بے لچک انداز میں تعظیم و حرمت کو ملیہ میٹ کر دے گا۔ زندگی خراب کرنے میں ان دو مردوں کے بعد فقط یہ تیسرا مرد ہوگا۔ زینیہ بطول ایک خرافہ کی اولاد اس کی نقش قدم پر چلے گی۔ دماغ نے طنز اڑایا، دل نے پکار کرتے نفی کی۔ اس کا تقدس، انا، عزت، روح سب کچھ پامال کر کے یہ لوگ اس کو ایک کٹ پتلی تصور کرے بیٹھے تھے، جس کا جب دل کیا اس کی ڈوری دراز کر دی اور جب دل کیا واپس کھینچ لی۔ وسوسہ، اندیشوں و بدگمانیوں نے دل و دماغ کو آہنی شکنجے میں جکڑ لیا۔ آنسو بہتے رہے اور ان کا کوئی بھی قدر نہیں تھی، بے مول موتی جنہیں چننے کے لیے کوئی ہاتھ درکار نہ تھا۔ کپکپاتا وجود نیم و لب سے آزاد ہوتی سسکی اور معاف ہوتا دماغ، وحشت، غم، غصے اور درد سے بلکتا دل، گویا روح جسم سے آزادی کی طلب گار تھی، پر وقت مقرر سے پہلے ہی روح کہاں قفس سے آزاد ہوتی ہے۔ بے مہر دنیا میں بے لوث محبت کی خواہش مند وہ بھی تھی، پر ہر جانب سے اس کا وجود کو دھتکار کے اس کی ذات کو بے مول کر دیا گیا تھا۔ اب آخری نشست لگانے والا اس کا شوہر تھا، اون اسحاق، پر اب اس نے ٹھان لی تھی کہ اس بار وہ خود کی تذلیل سے پہلے ہی ایک حتمی فیصلہ کر کے یقین نامی فریب اور دھوکہ کھانے سے پہلے ہی اپنے رستے کا چناؤ کر لے گی۔ اون آفس سے واپس آیا۔ آج کی میٹنگ میں وہ اتنا الجھ گیا تھا کہ گھر کی خیر خبر پوچھنا ہی بھول گیا تھا۔ فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلا، کچن سے برتنوں کی کھڑکنے کی آواز لانچ میں آ رہی تھی تو وہ کچن تک گیا، کاؤنٹر پر پڑے گلاس کو اٹھایا، کرسی کھینچ کر بیٹھا، پانی پی گیا، پھر خالی گلاس ٹیبل پر رکھتا مڑا، امی میں زینیہ کو دیکھ کر آتا ہوں، آپ کھانا لگا لیں۔ جب تک
ان کو آگاہ کیا تو امی نے محض سر ہلانے پر اکتفا کہ وہ کمرے کے دروازے کے سامنے رکا، پھر دستک دی اور نوب گھما کر اندر گھس گیا۔ نظر اس پر پڑی جو سنگل صوفے پر گمسم بیٹھی کھڑکی سے باہر یکٹک دیکھنے میں محور تھی، رنگ میں کھلی زردی ابھی تک برقرار تھی، البتہ ایک رخ سے دکھتا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ زینیہ اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نام پکارا تو اس نے نگاہیں پھیر کر اسے دیکھا۔ سطح چہرے پر ایک ہیبت زدہ سختی طاری تھی، جبکہ آنکھیں بالکل ویران تھیں، سوالی نگاہیں اس پر مرکوز تھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ پچھلے بار کے برعکس اس کے لہجے میں نرمی جھلک رہی تھی۔ اسے یاد ٹھیک سے ملا۔ 2 منٹ کے توقف کے بعد بس ایک لفظی جواب ملا۔ جہاں تک اسے یاد تھا وہ کبھی اتنی بے رخی سے بات نہیں کرتی تھی۔ جب بھی اس کا حال و حالہ دریافت کرتا تو ہمیشہ واضح بشاشت ہوتی۔ تو کیا وہ کل والی حرکت پر ناراضگی کا اظہار کرتی تھی؟ پوچھنا تو وہ اس سے کل کے حوالے سے بہت کچھ چاہتا تھا، پر ابتر ہوتی حالت کی بدولت اس نے چپ ٹھان لی تھی۔ کل والی بات کے لیے صحیح پر انداز میں اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، زینیہ اپنی جگہ سے اٹھ اس کے روبرو آ کر کھڑی ہوگی، جبکہ بادامی آنکھوں کو اس کے انداز سے تشویش لاحق ہوئی تو یکدم لب خاموش ہو گئے۔ مجھے چھوڑ دیں۔ اس بات پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ تو یہاں خیریت رفت اور معذرت کرنے آیا تھا، پر وہ تو جیسے کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا بولی؟ اس نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کل تک جو اپنی ذات تک کے لیے آواز اٹھانے کی اہل نہیں تھی، آج اس کے سامنے کھڑی اتنی بڑی بات کہہ رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دے، جانے دے مجھے یہاں سے، میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ۔ ٹھہرے ہوئے مضبوط لہجے میں سے آنکھیں بادامی آنکھوں میں گاڑے وہ اتنا بڑا مطالبہ کر رہی تھی۔ تم مجھے طلاق مانگ رہی ہو؟ اسے اپنی آواز غار سے آتی معلوم ہوئی۔ کیا واقعی میں سچ میں کر دیں آزاد آپ اپنے نام سے پھر سب کی کتاب وار بول رہی تھی، یا صرف اس کا شبہ تھا؟ آپ بھی کل کو بولیں گے کہ آپ کا نام اور عزت مجھ جیسی خرافہ نے پامال اور مجروح کر دیا ہے۔ پہلی بار اس کے انداز میں طنز آیا اور ہونٹوں پر طنزیہ ہنسی نے احاطہ کیا۔ تم ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہی ہو زینیہ؟ کہیں دماغ پر چوٹ تو نہیں لگ گئی تمہارے؟ اب کی بار آواز کی نرمی زائل ہو گئی اور سختی در آئی، جبکہ آنکھوں میں تنبیہ جھلکنے لگی، پر زینیہ پر کوئی اثر مرتب نہ ہوا۔ میں بالکل ہوش و حواس میں ساری بات کر رہی ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ کیوں اپنے سر پر بدکردار بیوی کے شوہر کا لیبل لگا رہے ہیں؟ مستقبل میں پچھتاوا پالنے سے بہتر ہے ابھی مجھ سے جان چھڑا لیں۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی وہ دو بدو جواب دے رہی تھی۔ بس یہاں آ کر ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں کی ڈوریں سرخ پڑنے لگی، چہرے پر غضبناک تاثرات نے بسیرا کر لیا۔ شٹ اپ! ایک لفظ اگر تم آگے بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کل تمہاری یہ زبان کہاں تھی جسے آج تم بے دھڑک استعمال کر رہی ہو؟ اور نہیں دوں گا طلاق تمہیں، ہرگز نہیں دوں گا۔ آئندہ ایسے الفاظ منہ سے نکالنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ اب کی بار وہ ہر لحاظ پر لعنت بھیجتا اگر آیا پھر نہ دیں، میں خود چلی جاؤں گی یہاں سے۔ وہ بھی اسی کا اندازہ بناتے اونچی بولی۔ پہلے کے برعکس آنکھوں میں نمی آ گئی، پر اب کی بار اس نے آنسوں کو نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک قدم باہر رکھنا اس چار دیواری سے، پھر یاد رکھنا یہ جن 2 ٹانگوں پر تم کھڑی ہو نا، ان سے بھی جاؤ گی۔ تندہی سے اور خطرناک لہجے میں دھمکی دی اور مڑ گئے۔ اسے وہاں سے ہٹ جانا ہی سب سے بہترین حل لگا، ورنہ اس لڑکی نے تو آج اس کا دماغ گھمانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ زینیہ تو جیسے آج ٹھان کر بیٹھی تھی، یا تو آر یا پھر پار۔ وہ ایک دم آگے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میری بات سنیں، آپ اب کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھی گلے کے بال چلائی۔ نے سرداب بھر کر خود کو کسی بھی قسم کی انتہائی قدم اٹھانے سے روکا، لب ایک دوسرے سے پیوست کر کے یکدم مڑا، ان غزالی آنکھوں کو تنفر سے دیکھا، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ اگر چاہتا تو وہ اس کے ایک جھٹکے کی مار تھی، مگر وہ اپنی غلطی دہرانے سے گریز کر رہا تھا۔ پھر اس کے چہرے سے 1 انچ کی دوری پر تیش سے سرد آواز میں سرگوشی کی۔ زینیہ بطول، تم اس حق کی ملکیت اور اپنی ملکیت سے دستبردار ہونا میں نے نہیں سیکھا۔ پلٹ کر دروازے پر کھڑی ماں کو ایک نظر دیکھا اور کمرے سے ایک جست میں نکل گیا پیچھے۔ اسے حیرت میں چھوڑ گیا۔ ملکیت وہ واحد لفظ تھا جو پورے گفتگو میں اس کے دماغ میں گونجنے لگا، یعنی اب وہ اس کی ذات کو ایک چیز سے تشبیہ دینے والا ہے۔ بدگمانی اور رنجشیں مزید بڑھ گئی۔ بے بسی کے مارے ایک آنسو پلکوں سے جدا ہو کر اس کے رخسار پر پھیلا۔ کی امی نے تحریم بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر پھر نکلے بیٹے کے کمرے کے بند دروازے پر نظر ڈالی اور گہری سانس کھینچی۔ کچن کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ ابھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا ہی بہتر تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، بچی ہے۔ جذباتیت میں آ کر اس نے ایسی بات کر دی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد امی بستر پر اس کے قریب شانے پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی، جبکہ نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا
ہوا تھا، امی بچی نہیں ہے، وہ 21-22 کی باشعور لڑکی ہے، اتنا بڑا مطالبہ ایسے ہی تھوڑی کر رہی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا جو پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ میں بات کروں گی بیٹا، تم دل پر مت لو اس کی باتوں کو، بیمار ہے، ابھی اتنے بڑے حادثے سے گزری ہے، ایسے میں منفی سوچیں آ جاتی ہے دماغ میں۔ انہوں نے بیٹے کا دل صاف کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی۔ ماں تھی، جانتی تھی کہ اس کے جذبات و احساسات کو، اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دماغ میں زینیہ کو لے کر کوئی بڑا گمان آئے۔ امی، آپ نے کل کہا تھا میں اس سے عزت سے پیش آؤں، اور میں تلافی بھی کرنے گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کل میری غلطی تھی، میں نے تسلیم کیا، پر آج کیا؟ آج اس نے مجھے خود مجبور کیا۔ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل تھوڑی ہے، شادی کے لمحے میں 3 لفظ بول کر فارغ کر دو۔ آپ خود بتائیں مجھے، میں کیا کروں؟ جب میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تو وہ کیوں ایسی باتیں کری؟ میں نے تو کل کے حوالے سے بھی اس سے اب تک ایک بات دریافت نہیں کی، جب کہ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون تھا وہ، اور وہ اتنی سہمی ہوئی کیوں تھی؟ جب میں اس پر شک نہیں کر رہا، کوئی دلیل یا کوئی صفائی نہیں مانگ رہا، تو وہ کیوں مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس کا یہ مطالبہ ہرگز نہیں مانوں گا، نہیں چھوڑوں گا اسے۔ وہ اٹل لہجے میں برہم ہوا اور وہ واپس اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اور بیٹا، کچھ نہیں ہوگا، مان جائے گی، میں خود اس سے بات کروں گی۔ انہوں نے تسلی و دلاسا دے کر اس کے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی بھرپور صحیح کی۔ اف امی، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس نے ہزاری انداز میں اسی پوزیشن میں بیٹھے اپنے بال مٹھیوں میں بھینچے لیے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو غصہ بہت کم ہوتا تھا، اور جب ہوتا تھا تو اسے کنٹرول کرنے کی غرض سے الٹی سیدھی حرکات کرتا تھا۔ انہوں نے نرمی سے اس کے ہاتھوں اس کے بال آزاد کروا اس کا چہرہ اٹھایا، جس کی بدولت نظر سب سے پہلے اس کی سرخ پڑتی آنکھوں پر پڑی۔ اون، بس غصے کی بجائے ٹھنڈے دماغ سے سوچو بیٹا، اب یہی بیٹھو، خبردار جو دروازے کو کنڈی لگائی تو کھانا لا رہی ہوں وہ کھاؤ، پھر دوائی لو سر درد کی، اور شفا سے سو جاؤ۔ اس نے گردن نفی میں ہلائی، مجھے بھوک نہیں ہے، بس آپ دوائی لاتے تاکہ میں سو جاؤں۔ چپ کرو، پہلے ہی صبح بھی ناشتہ ٹھیک سے نہیں کیا تھا، بیمار پڑنا چاہتے ہو؟ وہ حکمِ لہجے میں بولنے کے بعد پلٹ کر تمام چیزیں لینے نکل گئی، اور اون بستر پر لیٹ گیا۔ اسے دماغ کی شرائیں درد سے پھٹے محسوس ہو رہے تھے۔ اون کو جبراً کھانا کھلا کر دوائی آدھا گلاس دودھ کے ساتھ دے کر ہاتھ میں ڈش پکڑے کمرے میں داخل ہوئی، اور کھانا اس کے سامنے رکھا، اور اس کے وجود میں ایک ہی ذرا جنش پیدا نہیں ہوئی۔ وہ بالکل ساکن بیٹھی مسلسل کھڑکی کو تک رہی تھی۔ زینیہ، میرے بچے کھانا کھاؤ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر ہلایا تو اس نے ایک خالی ذہن اور بنجر پڑی نگاہوں سے انہیں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں نہیں کھانا؟ اس نے کیا کر دیا ہے بھلا؟ رزق سے منہ پھیرنا اور خود پر جبر کرنا گناہ ہے بچے؟ چلو تھوڑا سا کھا لو، میں نے بھی نہیں کھایا، میں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کھاؤں گی۔ اپنائیے سے چمچ میں چاول بھر کر اس کے منہ کے سامنے لائی تو زینیہ نے 1 منٹ دیکھنے کے بعد منہ کھول دیا، جس پر انہوں نے مسکرا کر نوالا بسم اللہ پڑھ کر اس کے منہ میں ڈالا، پھر خود بھی اس کے بیچ سے ایک نوالا لقمہ لیا۔ تو کیا انہوں نے واقعی میں کھانا نہیں کھایا تھا؟ اس نے اپنے سامنے بیٹھی سے شفیق اور پرخلوص خاتون کو دیکھا تھا۔ جب انہوں نے اگلا نوالا اس کے منہ میں ڈالا تو آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ کہاں اس طرح کے برتاؤ کی عادت تھی؟ بھلے اپنے گھر میں پورے دن کھانا نہ کھاتی، کسی کو فرق نہیں پڑتا، اور یہاں یہ ایک تھی جو اس کی بدتمیزی دیکھنے کے بعد بھی محبت و پیار سے پیش آ رہی تھی۔ امی، بے ساختہ اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو ان کی امی کا ہاتھ اپنے منہ تک جاتا تھما تھا، پھر ان کے لبوں پر مسکراہٹ میں ڈھل گئی۔ انہوں نے بیچ واپس پلیٹ میں دھرا اور خود تھوڑا سا آگے ہو کے اس کے بے داغ پیشانی چومی۔ بالکل یہی تو میں چاہتی تھی کہ تم بھی ان کی طرح مجھے امی بولو، اور بغیر ڈرے اپنے دل کی باتیں مجھ سے شیئر کرو، کیونکہ زینیہ میری جان، میرا اللہ گواہ ہے کہ تم میری اولاد سے کم نہیں ہو۔ میرے لیے اپنے ہاتھ کی پرس سے اس کی آنکھیں کنارے صاف کی، اور پھر واپس نوالا اپنے منہ میں ڈال کر ایک بار پھر بھر کر چمچ اس کے سامنے کیا تو زینیہ نے بغیر کسی احتجاج کے منہ کھول دیا اور آسکی سے چبانے لگی۔ پھر تقریباً مزید 4-5 نوالوں کے بعد اسے نفی میں سر ہلایا، بس اور نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، پھر یہ دعا لو اور دوائی کھاؤ اپنی۔ شاباش۔ انہوں نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر دھری دوائی اٹھائی اور اسے ہتھیلی سامنے کرنے کا اشارہ کیا تو اس نے خاموشی سے ہاتھ ان کے سامنے پھیلا دیا۔ انہوں نے دوائی نکالنے کے بعد ڈش میں پڑے دودھ کے گلاس سے ڈھکن اتار کر اس کے سامنے کیا، جسے اس نے پکڑ کر دوائی حلق میں اتاری اور 2-3 گھونٹ دودھ کے بھر کر اسے واپس رکھ دیا۔ ان کی امی خاموشی سے پلیٹ کے بچے چاول ختم کرنے لگی تو زینیہ نے انگلی موڑتے جھکا منہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ ان سے بولے نا کہ مجھے چھوڑ دیں۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ وہ خود اس موضوع کو چھڑے۔ انہوں نے ڈش ایک جانب کھسکائی، خود اس کے چہرے کو بغور جانتی نگاہوں سے دیکھا، پھر نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے۔ کیوں بچے؟ کیا ان کی کل والی حرکت نے آپ کو دل برداشتہ کیا ہے؟ جو بھی باتیں کھول کر مجھ سے بیان کرے، بغیر گھبرائے جو بھی بات ہے مجھے بتائیں۔ اب کی بار انہوں نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے کہا۔ 1 منٹ لب کو چلنے کے بعد منہ چکائے وہ بھیگی آواز میں بولنا شروع ہوئی۔ میں نہیں گزارا کر سکتی ان کے ساتھ، میرا ان کا سرے سے
ही जोड़ नहीं है, निकाह भी अब्बू की मर्ज़ी से हुआ था और जब कि बाबा ने मुझे छोड़ दिया है तो मैं भी इन्हें छोड़ना चाहती हूँ। वो मेरे साथ खुश नहीं रहेंगी। इस बात का महज़ वो पहलू बयान किया जो वो बताना चाहती थी। और आप रहेंगी कहाँ, किसके पास जाएँगी? कहीं भी चली जाऊँगी, किसी भी दारुल-मान, वैसे भी यतीम तो वही वहीं रहते हैं। आखिरी बात का यकीन वो इससे ज़्यादा खुद को करा रही थी। फ़कत सिर्फ़ वही एक जगह थी जो इसके गंदे वजूद को सहारा उठा सकती थी। ज़ुकात की दी गई छत और चंद नवाले ज़िंदगी बसर करने के लिए काफ़ी थे। कम से कम किसी से भीख तो नहीं माँगनी पड़ेगी और ना ही रोज़ाना अपने किरदार की गवाही देनी पड़ेगी। तो क्या आपको लगता है वहाँ पर आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम हो जाएगा? ज़ीनिया, नहीं होगा। ये दुनिया बहुत ज़ालिम है बच्चे। यहाँ पर छोटे बड़े का लिहाज़ लोग बढ़ाए बैठे हैं। यहाँ पर कोई किसी को छत बगैर गर्ज़ के नहीं देता। मेरी बेटी, आप ये घर देख रही हैं। हमें सालों की जस्तजू के बाद जाकर इस ज़मीन का टुकड़ा मुयस्सर हुआ है। उनके अब्बू की वफ़ात जब हुई थी तब वो बहुत छोटा था, महज़ सिर्फ़ 7 साल का छोटा मासूम बच्चा, और मैं ठहरी यतीम। मेरे इर्द-गिर्द कोई ऐसा महफ़ूज़ सहारा नहीं था जिससे मैं अपना दुःख बाँट कर थोड़ा सुकून तलब कर लेती। उनके अब्बू का छोड़ा हुआ कच्चा-पक्का मकान और उनकी कुछ जमा पूँजी ही थी। हम माँ-बेटा का सहारा थी। फिर एक वक़्त आया जब घर में फाकों की नौबत आई, तब जाकर मैंने एक रात उनको के अच्छे मुस्तक़बिल की खातिर अपने घर से कदम बाहर धरे। इसी दिन मुझे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी शफ़ाक़ और ख़ौफ़नाक है। हमारे माशरे में किस्म-किस्म के भेड़िए बसते हैं। मेरी जान, जब वो एक बेवा को नहीं छोड़ते तो बेदाग तलाक़ याफ़्ता कम उम्र लड़की को क्या छोड़ेंगे? ये हाथ देख रही हो ना, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। अगर मुझे लोगों के गली जुमले, गंदी बातें, निगाहें खुद को लिपट में लेती महसूस हुई। मैं घर आकर उनसे छुप कर अपने तकिए में आंसू बहाया करती थी, कहीं इसे कुछ पता ना चल जाए। पर वो बच्चा अपनी कम उम्री में बहुत समझदार हो गया था। रोज़ लौट कर वो सिर्फ मेरी सूजी आंखों को चूमता था, जिससे मेरी टूटी हिम्मत बन जाती थी और फिर एक बार फिर हिम्मत जमा करके कदम घर से बाहर रखती थी। जानती हो, जब वो 15 साल का हुआ था तो इस दिन सुबह में उसने मुझे से बोला कि अम्मी, अब आप घरों के काम के लिए मत जाया करें। और जब मैंने वजह दरियाफ्त की तो बोला, मैं हूं ना अम्मी, सब संभाल लूंगा। इस दिन के बाद मैं घर घर फिरने की बजाय सिर्फ एक खातून के घर जाती थी जो बहुत शफीक थी। इसके अलावा बाकी सारी जिम्मेदारियां मेरे बेटे ने अपने कंधों पर उठा ली थी। सारा दिन काम करता और रात में पढ़ाई। ये सब बातें मैं इसलिए नहीं बता रही कि तुम्हें इमोशनली ट्रैप करूं, बल्कि मैं सिर्फ ये वाजा कर रही हूँ कि मेरे साथ एक साथ होने के बावजूद इतने मसाइल दरपेश हुए थे तो तुम तो फिर अकेली जान हो। बेटा, लोग इज्जतों पर हाथ डालने से पहले कई बिल्कुल ख्याल नहीं करते। मेरी प्यारी बेटी ज़ीनिया, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था। आने वाले मुस्तकबिल को तुम महज अपने कल की बिना पर तय ना करो। तहम्मुल मिजाजी से काम लो, कुछ मोहलत लो। इसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा मैं खुद इसमें तुम्हारा साथ दूंगी। वलीमा भी हम अभी के लिए मुलतवी कर देते हैं, जितना वक्त दरकार है लो। उनको मौका देकर देखो। मेरे बच्चे, वो इतना बुरा नहीं जितना तुमने इसके बारे में गुमान कर लिया है। जैसे तुम्हारे अब्बू ने उनको पसंद किया था, बिल्कुल वैसे ही तो मेरी पसंद। तो मैंने उनसे सिर्फ बात की थी और इसने कोई भी सवाल किए बगैर हामी भर दी थी। मगर अब वो तुम्हें छोड़ने पर रजामंद नहीं है। तलाक बहुत बड़ा फैसला होता है, यकदम इतने बड़े फैसले नहीं लेती। अगर उनको तुम्हें छोड़ना होता तो इसी दिन छोड़ देता, इस तरह तुम्हें अपने साथ ना लाता। उन्होंने तसल्ली से ठहरे हुए लहजे में नरमी और प्यार समझा और अपनी बात की इख्तिताम पर उसके दोनों हाथ बारी बारी चूमे। जो जगह मेरे दिल में उनकी है, बिल्कुल वैसे ही मेरी बेटी के लिए है। मेरे बच्चे, जो भी मसला हो तुम मुझसे अपनी दिल में आती सारी बातें बिला झिझक बोल दिया करो। मैं कभी भी अपनी बेटी की किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी। जीनियस की इनकी बात पर सिर्फ सर हिला सकी। फिर उनकी अम्मी उठी और इसके सर पर प्यार किया। डिश पकड़ी, कमरे से बाहर निकल गई। जीनिया ने बंद दरवाजे की नजर देखा, फिर बिस्तर पर लेट गई। और उस दिन के बाद से और इसके दरमियान एक सर्द जंग का इफ्तिताह हो गया। उनकी अम्मी की अनथिक मेहनत के नतीजे में ज़िनिया ना सिर्फ कमरे से बाहर निकलना शुरू हो गई थी, बल्कि इनका कामों में भी हाथ बटाने लगी। अलबत्ता बात अब भी वो काम ही करती थी, पर उनकी अम्मी खुश थी। कम से कम वो बंद कमरे से तो निकल गई, इसलिए वो काम करते छोटी मोटी बातें करती रहती, जबकि ज़िनिया खामोशी से सुन लिया करती थी। इन दोनों की आपस की मुशावरत के बाद उनकी अम्मी ने काम वाली से उसे भेजकर मुतारफ करवा दिया था और ज़िनिया ने भी इतजार नहीं किया था, बल्कि आराम से मान गई थी। समझदार तो वो भी थी कि हर वजह को जानती थी। उन भी सुबह सवेरे घर से निकल जाता और रात रहने तक घर घुसता और जब तक ज़ीनिया कमरे में चली जाती थी। मगर अम्मी अपनी जानिब से इन दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास दिलाने में कोई ना कोई बात करती रहती ज़ीनिया से। अगर वो उनकी बातें बचपन की बातें करती तो जिस दिन ज़ीनिया खाना बनाती तो उस दिन उनको लाजमी चहकर बताती कि आज उनकी बेटी ने बनाया है, और उन्हें सिर्फ सर हिलाने पर इत्तफाक करता। छुट्टी वाले दिन और अपने कमरे से जान कर 12 बजे निकलता था। जब आता तो ज़ीनिया कमरे में महदूद हो जाती। अक्सर वो एतराज़ बरत रही थी तो ओन भी भरपूर एतराज़ बरत रहा था। मामूल की तरह आज भी
ویکینڈ تھا پر اون گھر جلدی آ گیا تھا، اس لیے زینیہ کمرے میں آ گئی۔ زینیہ بچے اون کی امی کی آواز آئی تو صوفے پہ بیٹھے اس نے چہرہ پھیر کر دیکھا۔ جی امی، بچے ان کو چائے بنا کر اس کے کمرے میں دیا، مجھے ساتھ والوں کے گھر نکلنا ہے، بتانا تھا نہ فوتگی ہوئی ہے، میت بھی پہنچنے والی ہے۔ الماری سے بڑی سجادیں نکال کر لیتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی تو زینیہ نے بے دلی سے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، اب میں جا رہی ہوں، ان کو بتا دینا 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، باہر نکلی تو زینیہ نے بھی کھڑے ہو کر اپنے پیروں میں چپل ریسی اور ان کے پیچھے کمرے سے نکلی۔ انہیں برونی دروازے تک چھوڑنے کے بعد کچن میں آ گئی۔ چائے تیار کرنے کے بعد سر پر لیے دوپٹے کو ٹھیک کیا، ڈش میں چائے رکھی اور اون کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے پر رکنے کے بعد ایک گہری سانس اندر کھینچے دستک دی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اسے ناک گھما کے ایک نظر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا، شاید واش روم میں تھا۔ اس نے سکھ کا سانس بھرا اور اندر قدم رکھا۔ اب اس کا ارادہ سامنے پڑے ٹیبل پر چائے دھر کے چلے جانے کا تھا۔ ویسے بھی اون کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی طلاق کلامی کا منصوبہ تھا، کیونکہ پچھلے گزرے ایام ان کے درمیان بحث کے سوا ہوا ہی کیا تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب اس کا شک درست تھا۔ اس نے چائے ٹیبل پر رکھی تو یکدم ٹیبل پر پڑا کوئی کاغذ نما چیز اس کے قدموں میں گری۔ زینیہ سے واپس رکھنے کی غرض سے جھک کر اٹھانا چاہا پر سامنے پڑی چیز نے اس کا رنگ فک کر دیا۔ اس نے خشک پڑتے لبوں کو تر کیا اور پھر لرزتے ہاتھوں سے اس نے اٹھا کر سیدھی ہوئی اس نے پلکیں جھپکی کہ شاید اسے دیکھنے میں دھوکہ ہو، پر وہ واقعی میں وہی تھا۔ اس پر ایک دم ہی وہی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اس نے ٹیبل پر الٹی پڑی مزید تصویروں کو دیکھا اور پھر بلا توقف ایک دم سے جھک کر ان ساروں کو سیدھا کیا۔ آنکھوں میں نمی اترنے لگی، لرزتی پلکیں فک ہوتی، رنگت سکتے کے مارے اس کے لب نیموا ہو گئے۔ وہ ساری تصویریں اس کی تھی، کچھ نیم بھرنا، کچھ مجیب کمال کی انتہائی قریب کھڑے وہ وہی تھی، پر سچائی تو اصل میں وہی جانتی تھی۔ اپنی آمد کا مقصد بلائے وہ ساکن جمود ہوئے بس اڑے حواسوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھولا، بھیگا چہرہ لیے وہ نکلا، مگر جب نگاہ سامنے پڑی تو یکدم ٹھہر گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کے سر پر پہنچا اور بنا توقف ان سب کو پلٹ کر اسے بڑی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیوں آئی تھی؟ وہ ایک دم دھاڑا تو زینیہ نے معاف ہوتے دماغ سے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ نگاہ سب سے پہلے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں پر پڑی، پھر تنے نقوش پر، پھر سختی سے پیوست کیے لب۔ تو کیا وہ بھی اس کے کردار پر شک کر رہا تھا؟ دل میں سوال ہے۔ جب دماغ نے تنزیہ بھرے فکرے اچھال کے اس کی تذلیل کی، وہ اس پر یقین کرتا ہی کب تھا؟ اسے ویسے ہی کھڑا پا کر اون 2 قدم آگے بڑھا، اس کا بازو تھام کر اپنے ساتھ لے کر کمرے سے کھلے دروازے کے سامنے آیا اور اسے چوکھٹ کے دوسرے پار کھڑا کر کے بازو چھوڑ دیا۔ آئندہ میرے کمرے میں گھسنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ اب کی بات چلانے کی بجائے وہ سرد مہری سے بھرے انداز میں بول دیا۔ اس کے چہرے پر ایک آخری نگاہ ڈال کر فوراً سے دروازے کو اس کے چہرے پر مار کر بند کر دیا۔ زینیہ نے بے بسی بند دروازے کو دیکھا، پھر کب سے رکے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اسے اپنا وجود بے جان ہوتا لگا، جبراً خود کو واپس اپنے کمرے میں کی جانب لے کر بڑھی۔ اب کی بار اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، وجود برے طریقے سے جھٹکوں کا شکار ہونے لگا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے ہذیانی انداز میں اپنے سر پر لیا دوپٹہ اتار کر پرے پھینکا۔ اللہ، آخر میں ہی کیوں؟ دل ایک بار پھر چلایا اور اب کی بار وہ بستر پر لیٹ کر زور زور سے پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنی ذلالت، اتنی توہین، جس طرح سے مجیب کمال کے ساتھ اس کی تصویروں کو پیش کیا جا رہا تھا، اصل میں حقیقت تو وہ جانتی، جبکہ وہ برنا تصویریں وہ تو قطعاً اس کی نہیں تھی۔ اسے اپنی قسمت پر ملال ہونے لگا، آخر ہمیشہ وہ ہی کیوں اس طرح کے حادثات کا شکار ہوتی تھی؟ وہ تو پہلے ہی اس پر اعتماد نہیں کرتا تھا، اب تو وہ خود اسے گھر سے ہاتھ پکڑ کر نکال دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آج سے 3 ہفتے قبل اس نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ اب کی بار وہ خود ہی باضابطہ طریقے سے سب کچھ پیچھے چھوڑ جانا چاہتی تھی۔ وہ تو اس کی بات کا یقین بھی نہیں کرے گا۔ اللہ! اب کی بار وہ بلند آواز میں چیخی۔ اسے اپنا دماغ چکراتا محسوس ہوا، پر اس کے سامنے تو ایک نہ ختم ہونے والا طویل ماتم پڑا تھا۔ وہ کس سے توکل رکھتی؟ ایک بار پھر اس کی عزت توقیر کو کھلے چوراہے پر آگ لگائی جا رہی تھی، پر وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ وہ خالی ہاتھ تھی، بالکل ایک بھکاری کی طرح تھی۔ بس محض ایک فرق تھا، وہ لوگوں کے سامنے پیسے لی کشکول لے کر کھڑے ہوتے ہیں، پر وہ اللہ کی دنیا میں بسے سفاک و ظالم لوگوں کے سامنے عزت کا کشکول تھامے کھڑی تھی، پر کوئی نہیں تھا جو اس سے وہ لے کر اسے بتاتا کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ تم بالکل صاف شفاف ہو، بالکل ایک بہتے جھیل کے پانی کی مانند۔ اب سسکیاں اور ہچکیاں بننے لگی تھی، پر آنکھیں تھیں جن سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ رات کے تقریباً 8 بجے اون برونی دروازے سے گھر میں داخل ہوا تھا تو ماں کو کچن کی سمت جاتے پایا۔ لاکھ اختلافات سہی مگر سے شبہ لاحق ہوا۔ کیا ہوا امی؟ اس کی آواز پر ایک دم ٹھہر کر مڑی اون۔ تم نے زینیہ سے کچھ کہا تھا؟ اب کی بار وہ سختی سے پوچھنے لگی تو انہیں نظر چراتے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچھی بھلی چھوڑ کر میں اسے گھر گئی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے، بخار میں تپ رہی۔ انہوں نے پریشانی سے اپنا سر مسلا۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ واپس آئی تھی تو زینیہ کمرے میں بستر پر اوندے منہ گری پڑی تھی۔ وہ تشویش سے چادر صوفے پر دھرے کر پاس آ کے اسے آواز لگائی، پر کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ خود ہی آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔ یا
थपथपाए जो बुखार की हिद्दत से तप रहा था, जबकि वो बिस्तर पे बेसुध पड़ी थी। फिर उन्होंने बामुश्किल उसको सीधा किया तो उसकी हालत देखकर शशोपन में मुब्तला हो गई। तमतमाता चेहरा, नम पलकियों, वो फौरन से उठकर ओन के कमरे की जानिब गई, पर वो दरवाज़ा खुला था और उनका कहीं नामो निशान नहीं था। इसके बाद से मुसलसल इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी और अब जब उसे थोड़ा सा होश आया था तो कमरे से निकलकर किचन तक जा रही थी ताकि दूध के साथ दवाइयां दे सके। और रास्ते में उन मिल गया। उन सच कह रही हो बेटा, तुमने कुछ नहीं बोला? वो खड़ी इस पर नजर जमाए फिर वही सवाल दोहरा रही थी। अम्मी कुछ नहीं बोला मैंने उसे, आप जाएं, मैं देखता हूँ उसे। कितनी मुश्किल से वो कोई भी इकदाम लेने से पहले खुद से एक कशमकश की जंग लड़कर आ रहा था। वो बामुश्किल मुस्कुराया तो अम्मी सर हिलाकर किचन की जानिब बढ़ गई, जबकि ओन कदम उठाता इसके जानिब इसके कमरे में आए। नजर उस पर पड़ी जिसकी हालत कुछ ही घंटों में एक बार फिर 3 हफ्ते कबल जैसी हो गई थी। अभी इतवार की सुबह में ही तो इसने कमरे से निकलती इसकी एक झलक देखी थी। रंग पहले जैसा निखरा निखरा हो गया था, सेहत भी बेहतर थी और आंखें कम से कम इस तरह तो नहीं सूजी थी। माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी थी, चेहरे पर मीठे मीठे आंसू के निशानात, खमदार पलकें जिससे वो इसके कमरे में दाखिल होने से कबल ही अपना मशगला पूरा करके आंखें मूंद कर लेटी थी। ओन सरदार भरदस के करीब आ झुकर इसके हाथ थाम कर बुखार चेक किया और फिर छोड़ दिया। फिर हाथों की कपकपाहट ने उसे इसका नाम पुकारने मजबूर किया। जीनिया सरगोशी नुमा आवाज ने इसके नाम की पुकार लगाएगी तो 2 मिनट के तौक़्क़ुफ़ के बाद जीनिया ने भराई हुई मिंदी मिंदी आंखें खोल दी। तबीयत ज़्यादा ख़राब है? जीनिया इसका चेहरा देखा जो किसी भी किस्म के जज्बे से आया था, मगर बादामी आंखों की सुर्खी अभी तक बरकरार थी। जीनिया ने आस्ते से सर नफ़ी में हिलाया तो वो एक निगाह इस पर डालकर मुड़ने लगा। जब जीनिया की नकाहत भरी आवाज़ इसके कानों में पड़ी ओन वो रुक गया और फिर पलटा। वो झूठ है, रुक रुक कर वो सफाई पेश करना चाहती थी। उनकी अम्मी ने बोला था एक बार उसे आजमा कर देख। बस वो वही कर रही थी। वो देखना चाहती थी कि वो किस तरह पेश आएगा या बाप की तरह बहतान लगाएगा। और अगर अब इसने भी यही किया तो जीनिया मौका मिलते ही उनका घर छोड़ देगी। वो नहीं ठहरेगी भले वो तलाक ना दे। बस रोज़ रोज़ की तजलील अब उसके बस से बाहर थी। उनके तासुर भी अभी तक वैसे ही बरकरार थे। इसने सबसे पहले उन हिरनी जैसी स्याह गजाली आंखों को देखा, फिर इसके सतह चेहरे को। जीनिया, क्या मैंने वजाहत तलब की? इसे सवाल किया और फिर इसके करीब आए। मैंने कोई बात की नहीं ना? फिर तुम खुद सब कुछ क्यों सोच लेती हो? पहले तबीयत ठीक करो, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। और बेहतर होगा कि अम्मी से इनका जिक्र ना करना, हम दोनों के दरमियान की बात है, वही तक में दूर रहने देना। इसने इंतहाई समझदारी से जवाब दिया, ना इकरार किया ना ही इसकी बात को झुठलाया। वो जान गया था कि पहले भी इसने गुस्से में आकर जो हरकत की थी इससे कहीं न कहीं जीनिया के दिमाग में मनफी असर मरतब किया था। कमरे की चौखट पर अम्मी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो मुड़ा। अम्मी दवाई दे और अगर 1 घंटे बाद कोई फ़र्क ना आए तो बता दीजिएगा, डॉक्टर को ले आऊँगा। हमवार लहजे में बोलता इनके बराबर से निकल गई। अम्मी ने गर्दन मोड़कर पहले उनको देखा, फिर वापस सीधी होकर जीनिया के पास टेबल पर दूध और दवाई धरी। जीनिया बेटा, तुम लोगों की कोई लड़ाई हुई है फिर से? जीनिया ने उठकर बैठते हुए गर्दन को नफ़ी में हिलाया, मगर वो कैसे आंखों देखा झुठला सकती थी। उनका इनसे नजरें चुराना और आंखों का सुर्ख होना, दूसरी जानिब जीनिया की तबीयत खराब हो जाना। वो जान गई थी कि दोनों कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, मत बताओ, मगर बेटा अगर कोई ऐसी बात हुई जिसका जानना मेरा हक है तो मुझे लाजिम बताना। अभी चलो शाबाश, दूध लो। दवाई के साथ इनकी बात पर जीनिया ने पलके झपकते आंसू को अंदर डेला और लब कुचलते चेहरा उठाकर इन्हें देखा और गिलास इनके हाथों से लिया। वो इन्हें किस मुंह से सारी बात बताती और फिर उन भी अभी भी मना करके गया था। ओन ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। वो नहीं जानता था कि आखिर इतने दिनों से इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। बस इसे एक बात का इल्म था कि ये सब उसे ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर था। आज भी वो ऑफिस में था जब इसे पार्सल रिसीव हुआ। पहले तो सस्ती निकाह डाल के इसने दराज में रख दिया, पर जब ब्रेक में मसरूफ़ियत से फारिग हुआ तो सबसे पहले ख्याल उसी के नाम के लिफाफे का है। जब उसने वो चाह करके देखा तो उसकी हवाइयाँ सही मानों में उड़ी, मगर फिर इसने फ़ौरन इसे वापस फेंका और अपनी चीज़ें समेट कर अपने कोलीग से तबीयत खराबी का बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। वैसे भी आज कोई खास मीटिंग नहीं थी और ज़रूरी काम निपटा कर वो आ चुका था। घर पहुँचने तक इसका पारा 7वें आसमान को छू रहा था। सबसे पहले वो जीनिया से ही इस बारे में बात करना चाहता था। वो अम्मी के कमरे के दरवाजे के सामने रुका भी था, पर इससे पहले वो कमरे का दरवाज़ा खोलता इसे सालों पहले अपनी माँ की बात याद आ गई थी। ओन, तुम मेरे बेटे हो, नाहित समझदार, इसलिए हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी कोई इंतहाई कदम उठाने से पहले या फिर किसी पर भी बात करने से पहले एक बात तस्वीर का दूसरा पहलू जरूर जानने की कोशिश करना। कभी भी जिंदगी में आंखें बंद करके कानों पर हाथ रख कर लोगों का कहना ना माना। एक बार हमें हमेशा सफाई का मौका देना। अगर सामने वाला गलत हो तब भी उससे इज्जत से पेश आना। अगर रुख तब्दील कर लेना। अल्लाह भी अपने बंदों को मौका देता है मेरे बेटे। फिर हम इंसान क्या शय हैं? ये बात इसकी माँ
نے بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ وہ چھوٹا تھا، نہیں جانتا تھا کہ ماں کو کیا ہوا، البتہ ایک بات اس نے محسوس کر لی تھی کہ اس پورے دن اس نے امی کو روزمرہ سے ہٹ کر خاموش اور دکھی پایا تھا، پر اس نے امی سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ایک بار پھر وہی شفیق آواز کانوں میں گونجی تھی۔ اس نے اپنے تاثرات کو ہموار رکھتے ہوئے منہ پھیر کر دیکھا تو امی پلو سے ہاتھ صاف کر رہی تھی، مگر سواری نگاہیں اس پر مرکوز سے لفافہ والا ہاتھ ایک جانب کیا۔ جلدی آگے بیٹا، آج طبیعت ٹھیک ہے؟ کوئی جواب نہ پا کر اس کے قریب آئی۔ جی امی، وہ بس سر میں ہلکا سا درد تھا، اس لیے کمرے میں جانے سے پہلے آپ کو چائے کا بولنے آیا تھا۔ ہونٹوں کو مسکراہٹ میں کھینچا تو انہوں نے سر ہلا دیا، اس سے پہلے وہ کچھ بولتی گھر کی گھنٹی بجی۔ تم کمرے میں جا کر چینج کرو، میں دیکھ کر آتی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے پلٹ گئی۔ اس کے بعد امی نے اطلاع دی اور نکل گئی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ چائے کا زینیہ کو بول کر جائیں گی، ورنہ وہ منع کر دیتا۔ وہ اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس کے دماغ سے چائے تو سرے سے نکل گئی۔ اس نے پھٹتے سر سے لب بھینچے، بہت تامل سے نے دیکھا، پھر یکدم غصے سے پلٹ کر پھینک دیا۔ وہ اور نہیں دیکھ سکتا تھا، بس برداشت کا پیمانہ یہیں تک محدود تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا، کپڑے تبدیل کیے اور کھولتے ہوئے سر پر پانی مارا۔ اسے دور دور تک اندیشہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے زینیہ اس کے کمرے میں نہ صرف آئی ہے بلکہ تصویریں بھی دے چکی ہے۔ وہ واش روم کا دروازہ کھول کر نکلا تو اسے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ وہ اس کے قریب بھی گیا تو اس کے باوجود وہ سرے سے اس کی موجودگی کو فراموش کیے بے یقینی اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے بس ایک بات پتہ تھی کہ زینیہ کو اس کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے سر پر پہنچا، غصے میں اس سے کمرے میں آنے کی وجہ پوچھی، مگر جن خوفا راس اور وحشت زدہ آنکھوں سے اس نے اون کی جانب دیکھا وہ ایک لمحے کے لیے تھا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں کھلی کتاب کی مانند تھی۔ وہ خوف، ضد، وحشت، ڈر سب کا عکاسی تھی، مگر اب بھی وہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ اس سے خود کا محاصرہ کرنے کے لیے مہلت درکار تھی، اس لیے اس نے اس کا بازو پکڑا، مگر اب کی بار اس کی گرفت ہلکی تھی۔ پھر اس نے دروازے کے پار کیا اور اس کو ڈانٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زینیہ نے کیا سوچا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ بس تھوڑی دیر بعد ہی وہ تصویریں الماری میں پھینکتا گھر سے باہر نکل گیا، کیونکہ اسے کلی وضاح کی اشد ضرورت تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ خود کیا چاہتا تھا، اس کے دل و دماغ میں آخر کیا چل رہا تھا۔ زینیہ نے جس دن اس سے طلاق مانگی تھی، اس دن بھی بس وہ غصے میں آ گیا تھا، وجہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ پھر اس دن کے بعد سے امی نے زینیہ کو گھر کے کاموں میں مگن کر لیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زینیہ اس سے کترا رہی ہے، بھلے وہ اسے نہیں دیکھتی تھی، پر وہ کبھی کبھار اسے کمرے میں جاتے دیکھ لیتا۔ اس کی گھر میں موجودگی اسے اچھی لگتی تھی، وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، جو وہ دے بھی رہا تھا۔ ان 3 ہفتوں میں جب زندگی نارمل ہو گئی تھی تو اس نے سوچا تھا کہ وہ اس سے بات کر کے سب کچھ کلیئر کر لے گا، مگر اچانک سے ایک بار پھر ویسا ہی کچھ دہرایا گیا۔ وہ مرد تھا، بدگمانی اس کے دل میں آئی تھی، غصہ بھی بہت آیا تھا، مگر اس کی ماں کی سالوں پہلے کی گئی بات نے انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے پیروں میں بیڑی ڈال دی تھی۔ شک و شبہات، بدظنی خیال ایک جانب، مگر وہ واقعی میں ایک بار اب اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، کیا واقعی وہ لڑکی اس کے دل میں، اس کی زندگی میں کوئی حیثیت رکھتی ہے، کوئی ایک مضبوط مقام؟ انسان کو کسی سے لاکھ اختلاف کیوں نہ ہو، مگر اگر وہ شخص اس کے دل کا مکین ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ہمیشہ برا گمان سوچنے سے پہلے ایک بار ضرور موقع دیتا ہے، ورنہ جو دل سے اترے ہوئے انسان اسے مہلت دیے بنا ہی راہیں جدا کر لیتا ہے۔ زینیہ بطول تو پھر اس کی بیوی تھی، اس کی شریک حیات، زندگی بھر کی ہمسفر۔ دل نے پسندگی کا اقرار کیا تو دماغ جنگ پر اترا اور اسی کشمکش کے درمیان وہ گھر لوٹا۔ امی نے زینیہ کی طبیعت خرابی کا بتایا تو لاکھ ٹوکنے کے باوجود قدم خود بخود اس کی جانب اٹھے۔ ایک لمحے کے لیے زینیہ کی حالت دیکھ کر اسے ترس آیا، پھر وہ پڑھنے لگا تو زینیہ نے اسے پکارا۔ سب سے حیرت تب ہوئی جب اس نے ان کی نفی کی۔ اون اسحاق کے سامنے جس دن وہ کچھ دن قبل طلاق کا مطالبہ کرتی، یہ صفائی تو اس دن زینیہ نے اپنے باپ کو بھی نہ دی تھی، جو وہاں لیٹی بغیر اس کے پوچھے اسے دے رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زینیہ کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، بس اسے وہ سیاہ ہی نہیں جیسی غزالی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی، جن میں ہر قسم کے جذبات کے ساتھ ذرا سی امید کی رمق تھی۔ تو کیا وہ اسے آزما رہی تھی؟ پھر انہیں ایک درمیانے رستے کا چناؤ کرتے ایسا جواب دیا جس پر وہ خود خاموش ہوگی۔ امی کو بتانے سے منع کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ تصویریں اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے جائیں۔ ان دونوں نے دیکھ لی تھی، کافی تھا، جو مرضی تھا۔ زینیہ اس کی ذات سے منسلک تھی۔ پھر دماغ کو ایک کنارہ لگا کر دل اس نیز پر پہنچا کہ زینیہ بطول اسے پسند تھی، وہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا خواہاں تھا۔ اون اسحاق بغیر اس کی بات سنے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا تھا۔ اپنی انا کو ایک جانب رکھ کر اس نے پوری دلی آمادگی سے زینیہ کو ایک موقع فراہم کیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی جانب کی کہانی کا آخر رخ کیا تھا۔ ان کے درمیان جمی سردیوار گرانے میں پہل اس بار اون نے کی تھی۔ وہ نہ صرف اس سے اس کی طبیعت دریافت کرتا تھا بلکہ ہلکی پھلکی بات بھی کر لیتا تھا۔ جو اب بھی جھجکتی تھی
زینی ابھی بھی جھجکتی تھی پر اون نارمل لہجے میں اس سے پیش آنے لگا تھا۔ وہ زینی کی سوچ نہیں جانتا تھا پر اپنے بارے میں جان گیا تھا، اور بات کرنے کا اصل مقصد بھی یہ تھا کہ وہ لاشعوری طور پر زینیا کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ جب اس کے روبرو بیٹھ کر ساری بات تفصیل سے اسے بتائی گئی، اگر ایک دم وہ اس سے سب کچھ پوچھتا تو وہ ہچکچا کر گھبراہٹ کا شکار ہوتی، جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اس بات کو گزرے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور ان کو اس کی طبیعت بھی بھلی معلوم ہو رہی تھی، اس لیے رات کے کھانے کے بعد امی کے کمرے کے سامنے کھڑے دستک دی۔ زینیا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ جب دستک ہوئی تو اس نے پلٹ کر جائے نماز رکھی۔ آ جاؤ ان کی امی پکاری تو اس نے دروازہ کھول کر پہلے بستر پر بیٹھی امی کو دیکھا، پھر صوفے کے نزدیک کھڑی زینیا کو، جس کی نگاہیں اس پہ مرکوز تھی۔ امی مجھے زینیا سے بات کرنی ہے۔ امی نے کتاب بند کر کے منہ اٹھایا، پھر باری باری دونوں کو دیکھا، پھر مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تو ان مسکرا دیا۔ پھر اس نے زینیا کی جانب دیکھا۔ زینیا 2 مگ چائے بنا کر بالکونی میں آ جاؤ۔ زینیا نے صرف سر کو ہلکا سا ہلایا تو وہ پلٹ کر نکل گیا۔ چلی جاؤ زینی بچی۔ اسے وہی کھڑا دیکھ کر وہ نرمی سے پچکائی تو زینیا سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ ٹھیک 2 منٹ بعد اون ریگنگ پر ہاتھ دھرے کھڑا تھا، چہرے کا رخ آسمان کی جانب تھا، جبکہ پرسوچ نگاہوں نے چاند کا احاطہ کیا تھا۔ سرسراتی مدھم ہوا بدولت پیشانی پر آئے بال ہل رہے تھے۔ چوکھٹ پر آہٹ ہوئی تو وہ یکدم پلٹا، پھر قدم اٹھاتا زینیا کے قریب آیا، پھر ڈش اس کے ہاتھوں سے تھام لی۔ زینیا نے خمدار پلکیں اٹھا کر دیکھا تو بادامی آنکھوں میں نرم سا تاثر واضح تھا، جب چہرے پر دوستانہ مسکان رقصہ تھی۔ آ کر بیٹھ جاؤ۔ انہیں کرسی کی جانب اشارہ کیا تو آہستگی سے قدم اٹھاتی آ کر بیٹھ گئی۔ جب تک اون بھی درمیان میں پڑے ٹیبل پر ڈش دھر چکا تھا، اپنا کپ اٹھاتی اون نے بغور سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ رنگت میں گلی زردی کافی حد تک ختم ہو چکی تھی، نابی ہونٹ، چھوٹی سی ناک اور سب سے حسین وہ صحن میں جکڑنے والی سیاہ آنکھیں جن پر خمدار پلکیں، لمبی اور گھنی پلکیں جھالر کی مانند موجود تھی۔ وہ پرکشش تھی، خوبصورتی کا مجسمہ دل نے آج تسلیم کیا۔ انہیں چائے کی ایک چسکی لی۔ زینیا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے آج تحمل کے ساتھ سب کچھ بتاؤ۔ میں درمیان میں بالکل نہیں ٹوکوں گا، کیونکہ آج میں خاموش رہ کر صرف تمہاری جانب کی کہانی پوری سنوں گا۔ اس کی بات پر زینیا سر اٹھایا اور ان بادامی آنکھوں کو خود پر مرکوز پایا۔ اس کی آنکھیں اور الفاظ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ اس کی سن رہا تھا، اول سے سر زد کیے، کیسے بغیر ان تصویروں کا ذکر چھیڑے اس کے سامنے سراپا سوال بننے کی بجائے سہل مزاجی سے اس کی سننے کو تیار تھا۔ زینیا نے گہری سانس بھری، پھر اس کو دیکھا۔ ہاں، ان دونوں نے ایک دوسرے کو موقع دیا۔ نحوست خارفہ کی اولاد، اٹھ جا، کب تک مری رہے گی؟ 8 سالہ بچے کے کانوں میں اپنی چاچی کی آواز پڑی تو ایک دم بلکھلا کر اٹھی۔ اسے آنکھیں وحشت سے پھیل گئی تھی۔ چاچی میں کہاں ہوں؟ اسے سب سے پہلے سے معصومی سے سوال کیا تو چاچی غضبناک تیور لیے اس کے سر پر کھڑی ہوئی اور اس کا بازو دبوچ کر بیڈ سے نیچے اتارا۔ بھاگ گئی تیری ماں اپنے یار کے ساتھ؟ چہرے پر طنزیہ ہنسی سجائے ہوئے کہا تو وہ سہم گئی اور آنکھوں میں آنسو امڑ رہے۔ اسے کیا علم تھا کہ سامنے کھڑی عورت کیا بات کر رہی تھی؟ وہ تو اس کے تاثرات دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ دفعہ ہو جا کر ناشتہ کر۔ وہ غصے سے پھنکاری اور اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ وہ تو ماں کی پیار بھری آواز سے اٹھنے کی عادت تھی، تو پھر آج اس کی ماں کیوں نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے کھلے دروازے کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے کمرے سے نکل کر امی ابو کے مشترکہ کمرے کی جانب دوڑ لگئی۔ پر جیسے ہی وہ کمرے کے چوکھٹ تک پہنچی تو اس نے گھر کے تمام بڑوں کو ان کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ کسی نے تحرم اور سے اسے دیکھا تو کئی کی نظروں میں اس کے لیے قہر موجود تھا، پر وہ سب سے بے تعلق اپنے باپ کے پاس بھاگ گئی جو بستر پر منہ جھکائے بیٹھے تھے۔ بابا! اس نے انہیں پکارا تو انہوں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بابا! امی سوال نگاہوں ان پر مرکوز کیے، پھر وہی سوال دہرایا تو وہ چہرے پر سر تاثر سجائے خاموشی سے 2 منٹ اسے تکتے رہے۔ چلی گئی ہے تمہاری ماں؟ یہاں سے بوجھل آواز میں بول کر نظریں پھیر لیں، پر اس کے سر پر قیامت بم پھٹا تھا۔ بابا! امی نہیں۔ اب کی بار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ابھی رات کو اس کی ماں نے اسے محبت سے سلایا تھا اور صبح اس کے ساتھ کھیلنے کا وعدہ کیا تھا، پھر اب وہ کیسے جا سکتی تھی؟ زینیا چلی جاؤ یہاں سے۔ ایک دم اس کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے چلایا تو زینیا نے ہراساں نگاہوں سے انہیں دیکھا اور پھر کمرے سے نکل کر بھاگ گئی۔ پھر کتنے گھنٹے وہ خالی پیٹ اوندے منہ پڑی سسکتی رہی، مگر کوئی اس کے کمرے میں نہیں ہے۔ خاندان والے تو شروع سے ہی اس سے بغض رکھتے تھے۔ وہ چھوٹی ضرور تھی، پر اس نے کئی بار اپنی ماں کو طنزیہ فقرے الٹے القابات سنتے سنا تھا، پر سمجھ نہیں آتا تھا۔ بس جب بھی ماں کی نم ہوئی آنکھیں دیکھتی تو ان سے پوچھتی ضرور تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، جس پر ہر بار ماں اس کا دماغ بھٹکا کر بولتی، زینی میری جان، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، چھوڑو ان سب باتوں کو۔ پر اب تو فقط صرف ایک رات میں اس کی ماں ہی منظر عام سے غائب ہو گئی۔ بابا تو ہمیشہ سے اسے بہت کم پیار یا بات کیا کرتے تھے۔ اس 8 سال کی بچی کی ساتھی تو محض صرف اس کی ماں تھی۔ اس کا باپ خاندان میں سب سے بڑا تھا، اس کے بعد 2 بھائی تھے
جو دونوں شادی شدہ تھے۔ بڑے چاچا کمال مصطفیٰ جن کا ایک بیٹا تھا مجیب کمال جو زینیہ کا ہم عمر تھا، اور 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ چھوٹے چاچا کے 2 بیٹے اور 2 ہی بیٹی تھیں۔ زینی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس دن کے بعد سے زینی اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اکثر وہ گھنٹوں گھنٹوں کھڑکی کے سامنے بیٹھے امی کے انتظار میں گزار دیتی تھی۔ گھر میں ایک ملازمہ تھی جو اس کے کھانے کا خیال رکھتی تھی، اسے پیار کرتی تھی کیونکہ اس کی ماں کی بے حد قریب تھی۔ وہ سب سے بچ بچا کر جب بھی وقت ملتا تو زینیہ سے آ کر باتیں کرتی، اس کا دل بہلاتی تھی۔ زینیہ اسکول جانے کے لیے کمرے سے نکلتی تھی، مگر اس پورے ایام میں اس کے سارے کزن اسے محض ایک نام سے پکار کر تنگ کرتے تھے، بگوڑی کی بیٹی۔ مگر زینیہ خاموش رہتی، ایک لفظ نہ بولتی۔ اسی طرح زندگی 2 سال آگے گزر گئی۔ زینیہ بڑی ہونے لگی، عقل و شعور میں اضافہ ہو گیا تو ایک دن اسے ملازمہ نے اسے بتایا کہ گھر میں اس کے باپ کی دوسری شادی کی بات چل رہی ہے۔ یہ خبر سن کر وہ کافی دنوں تک بستر پر بے سود پڑی رہی، پر اس کی ذات سے کون سا کسی کو غرض تھا۔ ایک ہفتے بعد اس نے ایک عورت کو دلہن کی طرح سجے سورے اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے، جسے وہ خاموشی سے منہ چھپائے اپنے ننھے ہاتھوں سے صاف کرتی رہی۔ اس کی سوتیلی ماں بھی سب کی طرح اسے بیگانہ رہتی تھی۔ جب اس کا دل کرتا اپنے بچوں کی اترن اس کے قدموں میں پھینک کر چلی جاتی۔ جب اس کے باپ کو اتنے سالوں سے اس سے فرق نہیں پڑا تو وہ کون ہوتی تھی احتجاج کرنے والی؟ اس نے ہر معاملے میں چپ صدا لی تھی۔ پھر جب وہ 10ویں جماعت کے امتحان سے فارغ ہوئی تو ایک دن اس کے ابو کمرے کی چوکھٹ پر آئے۔ اتنے عرصے بعد زینیہ دل سے مسکرائی تھی، پر جو بات انہوں نے آگے اس کی آنکھوں کی چمک، دل کے احساسات اور چہرے پر بسی مسکان چھین لی۔ انہوں نے بولا کہ اب وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، جو بھی کرنا ہے پرائیویٹ امتحان دے کر کرے گی۔ انہوں نے اپنا حکم صادر کیا اور کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے وہ رہ گئی اور سستی سے گامزن اس کی دھڑکنیں۔ انہوں نے اس سے پڑھائی کا حق بھی چھین لیا تھا، اسے گھر کی چار دیواری تک محدود کر دیا۔ اس وقت اس کی عمر 16 سال تھی۔ اس رات وہ بہت روئی تھی، پر اپنے حق میں ایک بار پھر آواز نہ اٹھائی۔ وقت گزرا، سب کزن بڑے ہو گئے، اسے زج کرنے کی طرح طرح کے بہانے ڈھونڈنے لگے، مگر اس نے بھی افتک نہ کی تھی۔ گھر کی ساری لڑکیاں بازار، اسکول، کالج، یہاں تک یونیورسٹی تک جاتی، مگر وہ ایک واحد پرندہ تھی جس کے پر کاٹ کر زندان میں بند کر دیا گیا تھا۔ ایک دن بالآخر اس نے تنگ آ کر اس ملازمہ سے وہی سوال دہرائے جو وہ سالوں سے کر رہی تھی اور وہ سالوں سے ٹال رہی تھی۔ خالدہ بوا، آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہیں میری امی نے کیا کیا جو یہ سب ایسا برتاؤ کرتے ہیں؟ آج میں صرف سچ سننا چاہتی ہوں۔ شاید برا وقت چل رہا تھا جبھی اس کی بڑی چاچی چوکھٹ پر کھڑی اس کی بات سن چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ بوا کچھ بولتی انہوں نے سختی سے ان کا نام لیا۔ اس کے بعد گھر میں شور و غل و ویلا تہلکہ مچ گیا۔ مچانے والی از خود وہی اس کی بڑی چاچی تھی۔ بڑوں کی بیٹھک لگی، سب نے کمرے میں بلا کر صلوتیں سنائی۔ وہ سب کچھ منہ جھکائے سنتی رہی اور اس کا باپ ان کے درمیان اس کا تماشا بنا دیتا رہا۔ سب سے دکھ اور تکلیف اسے تب ہوئی جب بوا کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اس نے اگر بابا سے بات کرنی چاہیے تو انہوں نے اسے ڈانٹ کر بھیج دیا، اٹھو بھی، اٹھ کر جا کے کھانا بناؤ، ہر وقت بیٹھ کر مفت روٹیاں توڑتی رہتی ہے۔ بغیرت اگلے ہی روز چھوٹی چاچی اس کے سر پر ایک نیا حکم لے کر کھڑی تھی۔ پھر اس دن کے بعد سے اسے کچن کے کاموں میں الجھا دیا گیا تھا۔ جب وہاں سے فارغ ہوتی تو کتابوں میں لگ جاتی۔ زندگی ایسے ہی چلتی رہی، مگر اصلی مسئلہ تب شروع ہوا جب مجیب کمال اس کے معاملات میں گھسنے لگا۔ وہ بہانہ بنا کر کچن میں گھس آتا، رستہ روک کر ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا اور وہ چاہ کر بھی کسی کو بتانے سے قاصر تھی۔ ایک دن وہ چھت پر کپڑے پھیلانے گئی تھی کہ اچانک پیچھے سے وہ آفت رونما ہوا، حسن تو بہت بڑھ رہا ہے۔ زینیہ کپڑے ڈال کر پلٹی تو اس کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئی تھی۔ خباثت بھری مسکراہٹ سجائے ہاتھ سے سر پاؤں تک غلیظ نگاہیں دیکھتے وہ اس کے قریب آئے تو زینیہ نے سر پر لیا دوپٹہ درست کیا اور خود 2 قدم پیچھے، مگر وہ تو جیسے اسے ستانے کا پلان بھرپور بنا کر آیا تھا۔ مجیب بھائی پیچھے ہٹیں، مجھے جانا ہے۔ وہ بغیر توقف کے اس کے نزدیک آئے تو وہ ایک قدم گرائی، مگر وہ محفوظ ہوتا مسکرایا ہوتا، میں تمہیں بھائی لگتا ہوں؟ حسین چڑیا تمہارے برابر کا ہی ہوں۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے اپنی دھن میں بولا تو زینیہ ایک دم بجھا کر اس کے دوسری جانب سے نیچے بھاگی۔ اسی طرح وہ ہمیشہ موقع ملنے پر اسے تنگ کرتا، کبھی ہاتھ پکڑنے کی اور کبھی چہرہ چھونے کی کوشش کرتا۔ بابا کو کتنی بار بتانے کی کوشش کی، پر ہر بار ان کے تاثرات دیکھتے کے ساتھ ہی چپ صدا رہتی۔ وہ صرف اس کو سرے سے اگنور کرتے تھے۔ مگر سوتیلی ماں کے بھی 3 بچے تھے، سب سے بڑی بیٹی اور پھر 2 بیٹے۔ ان سب کے ساتھ ان کا برتاؤ بہت اچھا تھا۔ ان کے دل میں کسک اٹھتی تھی کہ ہر بار وہ خود کو خود ہی دلاسے دے کر تھپک دیتی کہ کوئی بات نہیں زینیہ، وہ تمہارا ابھی تو خیال کرتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ البتہ گھر کی در و دیواری میں بھی مجیب نے اس کا جینا محال کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک دن اسے علم ہوا کہ مجیب اور اس کی سوتیلی بہن شفا کا رشتہ طے ہو گیا ہے، جس پر اسے سکھ کا سانس لے، کیونکہ اسے لگا تھا کہ اب مجیب اس کی جان چھوڑ دے گا، مگر پھر اگلے ہی دن اس نے اس کا سارا سکون تہس نہس کر دیا۔ مجیب بھائی، آپ شفا کے ہونے والے شوہر ہیں، شرم کر لے کچھ۔ جب وہ ایک بار پھر وہ باز نہ آئے تو وہ تلملا کر بولی، تو کیا ہوا؟ لگی تو تم میری سالی ہو، اور سالی تو آدھے گھر والی ہوتی ہے۔ اس نے آنکھ کا کنارہ دبایا، اس کی
बात देखकर ज़ीनिया शशोपंज में मुब्तला होगी। मतलब इतनी गिरी हुई सोच का हामिल इंसान था। इस तरह दिन ब दिन इसके दिमाग में मर्ज़ात को लेकर एक गलत खाका पहुँचता गया। मुजीब सिर्फ अकेला इन सब चीज़ों में मुलव्वस नहीं था, बल्कि ज़ीनिया से कई साल छोटे इसके छोटे चाचा के बेटे भी इसके साथ मिले थे। ज़ीनिया की माँ ने इसके नाम पर इसके बाप से कहकर ज़मीन का एक टुकड़ा करवाया था, क्योंकि इस वक्त उन दोनों के माबैन ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। इसलिए बाबा खुशी राज़ी हो गए। मसला असल में राइज वहीं से हुआ था। जब वो 12 साल की थी तो बुआ ने इसे ये वाहिद बात बताई थी। एक शाम बड़ी चाची ने किना तौर नज़रों से इसे देखकर इसकी जानिब चोट की, तो वो समझकर फ़कत एक निगाह उन पर डाल के चली गई। 21 साल की उम्र में अब्बू एक दिन कमरे में आए तो इसे अनहोनी का एहसास हुआ, क्योंकि आखिरी बार जब वो आए थे तो उन्होंने आज़ादी के परवाने छीन लिए थे। अब की बार उन्होंने फिर अपनी मर्जी सर पर मसलत की। तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया कि अगले महीने निकाह है। हुक्म सादर किया और कमरे से निकल गए। ना हाल रात किया, ना मोहब्बत शफकत से सर पर हाथ फेरा। बस आए, रुखे सूखे अंदाज में बात की और चले गए। इसके बाद फिर घर पर और इसकी अम्मी की दावत का सिलसिला शुरू हुआ। वो जब भी सिर्फ खामोशी से खाने की तैयारी करती और निकल जाती। उनकी अम्मी निकाह से पहले ज़रूर इसके कमरे में आके से मिली थी, पर ओन को इसने पहली बार निकाह के वक्त देखा था। मगर इस बार ना तो इसने किसी किस्म के जज्बात से इससे मुंसलिक किए थे और ना ही इससे कोई उम्मीद वाबस्ता की थी। इसको अपना वजूद बिल्कुल खोखला लग रहा था। जिसम में महज एक दिल धड़क रहा था, पर वो दिल भी घुटी हुई सांसें इसे मिहा करता था। निकाह के बाद भी मुजीब अपनी खबास भरी हरकत से बाज नहीं आया था, बल्कि वो डटकर इसके करीब से करीब तर आने की कोशिश करता रहा। हर बार खुद को बचाती भागती रही। ओन भी निकाह के बाद जितनी बार आया उसने रस्मन हाल हवाल याद किया, तो वो भी वही करती रही। अपनी 8 साल की उम्र तक वो एक चहकती मुस्कुराती बेफिक्री से मजाक करती एक बच्ची थी, पर उसके बाद वो एक मुरझाए हुए फूल की तरह हो गई थी, जिसे ना तो जिंदगी से सरोकार था और ना ही वहां बसे लोगों से। इसलिए वक्त के साथ वो कम गो हो गई थी। फिर वो दिन आया, सहरिश मुजीब की ही छोटी बहन थी। इसकी रुखसती के बाद जब वो कमरे में दुपट्टा उतार के बिस्तर पर रखा तो एकदम लाइट चली गई। जिनिया ने आंखें बंद करके खोली वो और एक सरदा भरी, फिर वापस अपना दुपट्टा उठाया और पालकी के दरवाजे को देखा, जहां से चांदनी इसके कमरे में बिखरी थी। जैसे वो दरवाजे की जाने बढ़ी तो अचानक वो खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। इससे पहले कि जिनिया चीखती, इसके मुंह पर किसी ने हाथ रखा। जिनिया बदक कर पीछे की जाने लपकी तो उसके बाल खींचे। छोड़ो, कौन है? वो एकदम चलाई घूमी तो उसे मुजीब के चेहरा देखा। वो 2 कदम मजीद पीछे भागी और जानती थी कि इस वक्त वो क्यों आया था, क्योंकि रात का पहर होने की बदौलत आधी वहां सो चुकी थी, जबकि कुछ बड़े नीचे वाले कमरे में इकट्ठे थे। मंजिली मंजिल पर उसका घर दूसरी लड़कियों का कमरा था और इस वक्त वो वाहिद थी जो कमरे में थी। बाकी सारे सहरिश के साथ उसके घर उसे छोड़ने गए थे। डियर कज़न वही खबासत भरा अंदाज लिए वो अपने नापाक इरादों को पूरा करने की गर्ज से आया था। जीने का दिल जोर से धड़कने लगा, जबकि जिस्म पर कीड़े रेंगते महसूस हुए। एकदम इसका दम घुटने लगा। तब तक मुजीब अपने बाजू उसके कमर के गिर्द हायल कर चुका था। जीने ने मजामत के तौर पर भरपूर अंदाज में से खुद से घसीटा तो मुजीब ने इसका बाजू खींच कर इसे बिस्तर पर फेंक दिया। इसी बच बचाव के दरमियान इसका दुपट्टा भी जमीन पर गिर चुका था। जैसे ही वो इसके करीब होने लगा तो जीनिया हल्के बल चलाकर इसका मुंह पर धकेला, मगर यकदम कमरे की चौखट पर आहट हुई तो मुजीब फौरन से दूर हटा और जाकर दरवाजे की ओर पे छुप गया। मगर फिर अचानक दरवाजा खुला, कमरे में मोबाइल की रोशनी पड़ी। वो आवाज तो जीनिया लाखों में पहचान सकती थी, वो ऑन था। फिर जैसे ही वो तशवीश में लाइट मारता कमरे में दाखिल हुआ तो जीनिया यकदम उठी और जाकर इसके सीने से चिपक कर सिसने लगी। इसका लड़ता वजूद और दबी दबी सिसकियों की आवाज पर उन्हें अपना एक बाजू उसके गिर्द लपेटा। जीनिया, क्या हुआ है? कुछ बताओ तो सही, क्यों चीख रही थी और अब रो क्यों रही है? वो बढ़ता हैरत और वहां मुसलसल इससे एक ही सवाल पूछा था, जबकि जीनिया से इससे चिपकी मनोजोर कतार आंसू बहा रही थी। फिर एकदम बहुत से कदमों की आवाजें उठी और चौखट पर खड़े लोग एक दूसरे के कानों में सरगोशी करने लगे और जैसे भी भड़कर ठीक इसी वक्त लाइट भी वापस आ गई। सबसे पहले अंदर दाखिल होने वाली जीनिया के वाले थे। उन्होंने जीनिया को ओन से अलहदा किया और बाजू से दबोच कर सती से जमीन पर फेंक दिया, जबकि ओन अब भी हैरत में मुब्तला कभी जीनिया को दिखता और कभी इन सब को। जब तक उनकी वालदा भी कमरे में दाखिल हो चुकी थी। देख रहे हैं भाई साहब, अभी रुखसती हुई नहीं है और इस खरफा की बेटी की चलन देखिए कैसे उसके साथ चिपकी खड़ी है। बड़ी चाची की कचरा साफ करती जुबान पर उन्हें पहले ने देखा और फिर अपनी माँ को, जिन्होंने आंखों के इशारे से महज खामोश रहने का कहा, इसलिए वो सख्ती से लब एक दूसरे में पेवस्त किए मुंह झुका गया। आगे आप सब कुछ खुद जानते हैं, मुझे नहीं इल्म। मेरी माँ कहाँ, इनके साथ क्या हुआ है, कहाँ गई? शर्मसारी से सर झुकाया। वो रात के पहर उनको खुद पर बीती सारी कहानी सुना रही थी और वो सुन रहा था। एक चाय का मग खाली था, जबकि दूसरे में पड़ी चाय बासी हो चुकी थी। बाबा ने आपके साथ रिश्ता भी इसलिए जोड़ा था क्योंकि इनके हल्के अबाब में से कोई मुझे अपनाने को तैयार नहीं था। उन्होंने आपके साथ धोखे से मेरा रिश्ता जोड़ा है, बगैर एक
بھی بات بتائے وہ رکی تاکہ ان کو اگر کچھ بولنا ہے تو بولے، مگر جب وہ کچھ نہ بولا تو زینیا نے نگاہیں زمین سے اٹھا کے اسے دیکھا۔ اب کی بار پہلے کے برعکس اس کے چہرے پر سختی در آئی تھی۔ تم نے اس دن مجیب کے بارے میں کیوں نہیں بولا؟ زینیا 2 منٹ نم سے آنکھیں دیکھنے کے بعد اس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا، کیونکہ میری بات پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ میں اگر اس کا نام لے بھی لیتی، جب بھی سبب مزید الٹے سیدھے الزامات عائد کرتے، سرگوشی کرتے، بے بسی سے لب کچلے، انہوں نے گہرا سانس اندر کھینچا، مٹھی لبوں پر دھرتے اس نے دیکھا وہ تصویریں مجیب کے ساتھ میری ہی تھی، مگر دوسری والی میری نہیں تھی۔ میں اس سے جتنا دور ہوتی تھی وہ اتنا مزید قریب آتا تھا۔ یہ وہ واحد بات تھی جس کو کرتے زینیا کو اپنا آپ پستی پر کھڑے محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ بتانا چاہتی تھی یہ جملے بولتے اس کی خود کی ذات کتنی کم ہوئی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ چلو اب جاؤ زینیا، بہت دیر ہوگی۔ اس کی بات کے جواب میں محض وہ صرف یہی بول سکا تھا جس طرح کی وہ تصویریں تھیں۔ انہیں سوچتے ساتھ اس کے تیش میں ابال آنے لگا تھا۔ اس کی بات پر زینیا نے دل آسودگی سے اسے دیکھا اور بس سر ہلا کر کھڑی ہوگی۔ وہ خود بھی اس کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتی تھی، پھر وہ جھک کر ٹرے اور مگ اٹھانے لگی تو انہیں سر نفی میں ہلایا۔ جاؤ زینیا، جا کر آرام کرو، میں خود رکھ دوں گا۔ نظریں اس کے چہرے پر جمائے نرمی سے بولا تو وہ سر ہلاتی پلٹ گئی۔ اون اٹھ کر ریلنگ کے پاس آ کر واپس کھڑا ہو گیا۔ آج اسے اپنے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ وہ لوگ اچانک رونما نہیں ہوئے تھے، بلکہ سوچی سمجھی چال کے ذریعے ان دونوں ماں بیٹے کو پھنسایا گیا تھا، ان کو اصل میں استعمال کیا گیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس روز فون کال کرنے کے لیے اجازت طلب کرتا چھت پر جا رہا تھا جب زینیا کی چلانے کی آوازیں آئی تھی اور وہ تصبر کا شکار ہوتے اسے جانب بڑھا تھا، پر جب وہ اندر داخل ہوا تو جو منظر سے دیکھنے کو ملا اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ زینیا کو جو آج تک اس سے جھجکتی آئی تھی، ایک دم اس کے ساتھ آ کر چپک گئی تو اس کی پیشانی ٹھٹکی۔ اس نے اپنا بازو صرف صلاح دینے کی غرض سے اس کے ساتھ لپیٹا تھا۔ اس دوران مجیب وہی تھا، مطلب آگے کی کارروائی میں اس کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے اپنی پیشانی مسلی اور بولتے غصے کو قابو پائے۔ سب سے زیادہ طیش سے زینیا کے باپ پر آیا تھا، یعنی وہ شخص اتنا کانوں کا کچا تھا جو رخ سب نے بنا کر اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے یقین کر لیا مجیب ویسے ہی اسے اول روز سے کھٹکا تھا۔ اس کی معنی خیز نگاہوں کا مطلب آج پتہ لگا تھا۔ جو وہ اس دن وہاں نہ ہوتا تو پھر یہ وہ آخری سوال تھا جو اس کے دماغ میں اٹھا تھا۔ پولیس اسٹیشن کے کمرے میں اون ایک پولیس اہلکار کے ساتھ کھڑا، درمیان میں پڑا ٹیبل اور اس کے گرد گرد کئی کرسیاں ابھی خالی تھی۔ اون نے اپنے ساتھ کھڑے پولیس اہلکار کو دیکھا جو در حقیقت اسی کا ایک دوست تھا۔ اون، تمہیں اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروانی چاہیے تھی۔ اس نے 1 گھنٹے پہلے کی گئی بات پھر دہرائی تو انہوں نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، ایسے مسائل مزید الجھ جائیں گے، میں بس اسے دھمکانے کا ارادہ رکھتا ہوں، ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی عدالتوں میں خوار ہوتی پھرے۔ اب کی بار اس نے کھل کر وضاحت دی۔ پچھلے 2 دن سے سوچ بجا کرنے کے بعد ان کو سب سے بہترین حل یہی ملا تھا، اس لیے اس نے اپنے دوست کو اپروچ کیا اور اس بات کو ایک محض پہلو اس کے سامنے بیان کیا جس پر وہ باخوشی راضی ہو گیا تھا۔ اب وہ بس وہاں کھڑا مجیب کا انتظار میں تھا۔ اس نے گھر پر کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، ہر کام خفیہ رکھا تھا۔ آہٹ پر ان دونوں کے چہرے کا رخ موڑ کر دیکھا۔ 2 اہلکاروں نے مجیب کو دونوں بازو سے جکڑ رکھا تھا جبکہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی تھی۔ مجیب کی خون آشام نگاہیں ان پر مرکوز، اس کے برعکس ان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نے احاطہ کر رکھا تھا اور آنکھوں میں جیت کی خوشی ہلکورے لے رہی تھی۔ اہلکاروں نے اسے کرسی پر بٹھایا تو تواتر آہٹ سے بازو جھڑکے اس نے گھور کر اس روانیت بھرے شخص کو دیکھا اور پھر اہلکاروں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ کیسے ہیں مجیب کمال صاحب؟ ان کی طنزیہ بھری آواز سب سے پہلے گونجی، پھر وہ اس کے عین سامنے ٹیبل کی دوسری جانب پرسکون انداز میں کرسی سے پشت ٹکا کر بیٹھ گیا اور بازو سینے پر لپیٹ لی۔ اپنی نام و نہاد عزت پر حلف اٹھنے پر تکلیف تو بہت ہوئی ہوگی آپ کو، کیوں سے کہہ رہا ہونا؟ اس کی آنکھوں میں طنز ابھرا، اشارہ آج اپنے ہی آفس میں ہونے والی گرفتاری کی جانب تھا۔ کیوں آج ہونے والی واقعے کی بدولت اگلے کئی روز تک اس کی ذات میں چہ گوئیوں کا شکار ہونے والی تھی۔ اپنی حد تجاوز نہ کرو اون صاحب، گویا وہ اس کی حدود یاد دلا رہا تھا، پر اون اس کی بات پر محفوظ ہوتے لفظ کڑے۔ وہ بھی منفعل ہونے کی بجائے ہٹ درمی سے اسے جواب دے رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ اگر تم مجھے اس قسم کی بے باک اور بیہودہ تصویریں بھیجو گے تو میں تم جیسے بے غیرتوں کی طرح اپنی بیوی پر الزام لگانے لگ جاؤں گا؟ اتنی مردانگی تھی تو خود آ کر میرے ہاتھوں میں وہ لفافہ دیتے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سب بتاتے، پر تم تو بزدل نکلے، ڈر کر بے نام لفافہ ہی بھیج ڈالا۔ تف ہے تم پر، نیچ انسان! اتنی اہانت پر مجیب کا چہرہ سرخ بھبھکا ہو گیا اور کن پٹی کی رگیں تن گئی۔ تو جو مرضی کر لو تم تصویریں تو وہ زینیا کی ہی تھیں، آنکھوں دیکھا جھٹلا رہے ہو؟ مطلب وہ سیدھا سیدھا تسلیم کر رہا تھا کہ تصویریں بھیجنے والا بذات خود ہی تھا، پر اب کی بار اون غصہ ہونے کی بجائے بھرپور انداز میں مسکرایا۔ مجیب کمال صاحب، تو آپ مان رہے ہیں کہ تصویریں بھیجنے والے آپ ہی تھے؟ گڈ، ویری گڈ۔ کیا کہہ رہے تھے؟ تمہیں تصویروں میں زینیا تھی، پر مجھے تو میری بیوی کہیں نہیں دکھی۔ وہ اس کے غصے کو مزید تاؤ دے رہا تھا۔
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो एकदम अगर आए तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम कुछ करोगे। वो दृष्टि से आप से तुम पर आया था, फिर हाथों की उंगली एक दूसरे में पेवस्त करके टेबल पर धरे एक तरह ने घास पर डाली। अब कान खोलकर मेरी बात सुन लो, तुम भी जानते हो तुम यहाँ क्यों हो, और मैं भी जानता हूँ कि इसलिए श्रावण से मुंह बंद करके मेरी बात सुनो। इस वक्त तुम जिस कंपनी में बैठ कर काम कर रहे हो, दर हकीकत वो मेरी बीवी के बाप की सरबराही में है, और मुझे नहीं लगता कि तुम किसी किस्म के स्कैंडल अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर मैंने हरास करने का केस दर्ज करवा दिया था तो ना सिर्फ तुम अपनी इज्जत जो महज सिर्फ नाम की अपने ओहदे और माल और दौलत से हाथ धो बैठोगे। इसकी आंखों से झलकती तनबीह और चेहरे पर छाई सख्ती देखकर मुजीब की आंखों में साया लहराया, मगर एक बार भी फिर इसने खुद पर तकब्बुर का खोल चढ़ा लिया। ज़ीनिया मेरी बीवी है, मेरी इज्जत और मैं खुद से मुंसलिक लोगों के साथ की गई जाति को नहीं भूलता। मुजीब कमाल साहब, अगर तुम कभी भी मेरी बीवी के करीब भटके इस पर अपनी गलीज निगाहें डाली तो याद रखना, इससे अगले दिन तुम सलाखों के पार मिलोगे। और मेरी बातों को हल्का मत लेना, मैं ज़ीनिया बतूल का बाप नहीं हूँ, इसका शोहर हूँ, समझे। अपनी आखिरी बात पर इसने काफ़ी जोर दिया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? वो आगे से एक बार फिर गराया, और उनका सुकून इसे मजीद तिलमिलाने पर मजबूर कर रहा था। तो मुझसे पहले तुम जीने के कमरे में मौजूद नहीं थे, क्या तुमने मेरी बीवी को हरासा करने की कोशिश नहीं की थी? उन्हें इंतहाई जब से मुठिया बीचे इसे देखा। हाँ मैं ही था, क्या कर लोगे तुम? अपनी धुन में ढटाई से चलाया मगज के जवाब में ओने फातिया ने निगाहों से उसे देखा। और आयब्रो चाय नहाई थी, बगायत इंसान हो तुम, मगर चलो जुर्म को तस्लीम करना भी तो अच्छा था। अब जरा मेरी पुश्त के उल्टे हाथ पर लगे स्टैंड के सामने हाथ भी हिला दो ताकि तुम्हारे मदा गश खाकर गिर जाए। और इस बात पर मुजीब की भग से उड़ी और इसने फौरन इसी जानिब देखा, क्योंकि वो खाली स्टैंड नहीं था बल्कि इस पर छोटा सा कैमरा इमेज था। इसका पीछोताब मजीद बढ़ गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो यकदम मश्तल होकर आगे को हुआ। अच्छा क्या करोगे तुम? मेरा कत्ल? मगर वो तो तुम कर नहीं सकते, क्योंकि ना तो तुम कोई अमीरजादे हो, ना ही कोई तुम्हें बचाएगा। अपने खिलाफ सबूत तुम खुद फराम कर रहे हो। अगर मैं कब्र में उतरूंगा तो तुम भी इस्लाहों के पीछे ही मिलोगे। हितकमीज लहजे में बोलता हुआ एक लम्हे के लिए मुस्कुराया, फिर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। लम्हे मुजीब कमाल साहब, मेरा दिया गया सबक अपने दिमाग में बैठा लेना। जीनिया बतूल फ़कत सिर्फ ओन इसहाक की है तुमसे या तुम्हारे घटिया ख़ानदान है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। अपने दोहराए अपने अल्फाज लाने का आदी नहीं हूँ मैं। झुके से तनकीद धमकी से नवासा सीधा हुआ, ले जाएंगे तुम्हें, ये वापस कह देना गलत शुबा हुआ था, और अगर नहीं बोलेंगे तो ठीक है, मुझे कॉल कर लेना, मैं सबूत लेकर पहुंच जाऊंगा। फिर भरपूर अंदाज में मुस्कुराया, फिर आखिरी निगाह इसके चेहरे पर डाली और निकलते हुए एकदम फिर से मुड़ा। और हाँ, अपनी वालदा मोहतरमा को बोल देना कि वो जो ज़मीन का टुकड़ा है इस पर अपना मकबरा बना ले, क्योंकि मेरी बीवी को इस भी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इसे सब कुछ दूंगा। किचन में अम्मी के पास काउंटर पर बैठा गाजा कतरा रहा था। ऑफिस से आने के बाद कपड़े तब्दील करके वो सीधा नहीं आया था। अम्मी मुस्कुराकर कोई बात कर रही, जबकि वो बगौर इनकी बात सुनता सर हिला रहा था। उठ- सर हिला रहा था। डिश उठाकर जब अम्मी के सामने रखी, क्या करने लगी हैं? इसका इशारा डिश की जानिब था। जीनी के लिए खाना लेकर जा रही हूँ, सुबह से नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया। एक निगाह इस पर डालकर मुड़ गई और न छलांग मारकर नीचे उतरा। ठहरे मैं ले आता हूँ। अब टेबल पर खाना लगा। इसकी बात पर उनकी अम्मी ने इसकी जानिब घूमी और मुस्कुराकर सहला दिया। ओन ने बकाया बच्ची गाजर प्लेट में रखी और फिर मुड़ गया। इस पड़े कमरे के सामने ठहरा और दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गया। हमेशा की तरह आज भी वो खिड़की के सामने मिली सोफे पर बरजमान। कैसी हो जीनिया? मुस्कुराकर एक तरह ने गाज पर डाली। ठीक हो जीनिया ने संजीदगी सर हिलाते जवाब दिया। मैं हवेली गया था, पिछले दिनों तुम्हारे सारे कागजात का मुतालबा करके आए हैं। उन्होंने बोला है कि वो सब भिजवा देंगे तुम्हें, इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे प्रोजेक्ट के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना है। अगर पार्सल आए तो रिसीव करके देख लेना ठीक तरह। इसकी बात पर जीनिया ने सर को इस बात में हिला दिया। अब आ जाओ बाहर। पैंट की जेब में हाथ अड़े से दो कदम आ गया तो जीनिया ने सोए निगाहों से उसे देखा। क्यों क्या यार, खाना खाने आ जाओ, अम्मी ने बोला है कि उनकी बहू को बाहर ले आओ। मुस्कान जब्त करते हुए इसने लफ्ज बहू पर बहुत जोर दिया तो जीनिया ने इसे हैरत से देखा। यार आ जाओ जीनिया, बतूल बहुत भूख लग रही है। उसको इसी पोजीशन में बैठा देखकर मुंह बसूरते मुड़ गया तो जीनिया ने एक गहरा सांस भरा और टांगे नीचे करके पाँव में चप्पल रेसी, फिर दुपट्टा ठीक करती कमरे से बाहर निकली। उनकी अम्मी खाना टेबल पर लगाकर खुद अपनी कुर्सी संभाल चुकी थी। इन दोनों को आगे पीछे आते देखकर दिल से मुस्कुराई। ने टेबल के सामने रुककर अम्मी के ऐन सामने वाली कुर्सी खींची, फिर अपने सरबराही कुर्सी पर बैठा। वो जिनिया के लिए इशारा था कि वो यहीं बैठेगी। जैसे जिनिया समझ भी गई थी, इसलिए खामोशी से आकर बैठ गई। उन्हें बारी बारी दोनों को देखा। चलो खाना शुरू करो बच्चों। अम्मी ने अपनी प्लेट पर रोटी रखते हुए उनकी जानिब एक बढ़ाई तो उसने पकड़कर इसे जिनिया के सामने पड़ी प्लेट में रख दिया। जिनिया ने जो के सर उठाकर देखा तो नरमी से मुस्कुरा दिया, फिर अम्मी से रोटी लेकर खाने में मसरूफ हो गया। साथ ही गाये बगाए वो दोनों माँ बेटे
بیٹھے ہنسنے کے ساتھ مسکراتے معمول کی طرح باتیں کرتے، جبکہ زینیا خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی، چھوٹے چھوٹے لقمے لیتی۔ پھر اگلے ہی دن اون اسلام آباد روانہ ہو گئے تو زینیا پھر معمول سے ہٹ کر پورے دن اون کی امی کے ساتھ پھر کر کام کرواتی رہی۔ شام میں اس کے ساتھ مل کر چائے پیتی، اسی دوران وہ اسے اون کی باتیں بتاتی رہی۔ اسی عام سے دن کی طرح لانچ کے صوفے پر اون کی امی برجمان تھی، جبکہ زمین پر اس کے عین سامنے زینیا چوکڑی مارے بیٹھی تھی۔ ان کی امی اس کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی، اتنے لمبے اور پیارے بالوں کو تم کتنا برا حشر کر لیتی زینیا۔ انہوں نے پیار سے ایک چت اس کے سر پر رسید کی تو وہ مدھم سا مسکراتی۔ پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل اسے بو رہی تھی، پر وہ ہر بار انہیں ٹال رہی تھی، مگر آج انہوں نے زبردستی کھینچ کے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر دھر لیا تھا۔ زینی، تم اب ہمیشہ مجھ سے مالش کروانا۔ ان کی بات پر ایک دم اس کی مسکان پھیکی پڑ گئی۔ اگلے ہی پل ان کی امی کو احساس ہوا کہ شاید وہ کچھ غلط بول گئی۔ زینی برا لگا کہ بچے انہوں نے اس کے سر کو چھوتے ہوئے دیکھا تو زینیا نفی میں سر ہلایا۔ میں کیا کروں زینیا، مجبور ہوں، میں نے اونو تمہارے لیے اپنے دل و دماغ میں ارمان پا رکھے، تم دونوں ہی میرے دل کے بے حد نزدیک ہو، نقاہت سے بولتی اور پھر واپس اس کے سر کی مالش کرنے لگی، مگر تھوڑی دیر بعد اس کی چپ محسوس کر کے واپس خوشگوار موڈ میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، ورنہ اون اور اس کی علیحدگی چاہتی تھی اور نہ ہی زینیا کی سر اپنی مرضی مسلط کرنے کو تیار تھی، اس لیے فیصلہ ان پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ اون نے مسرور انداز میں گھر کے باہر گاڑی پارک کی اور آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دروازے کے اچھے سے بند کرنے کے بعد تسلی کی اور واپس مڑ کر اون لاؤنج کی جانب بڑھ گئی۔ امی کو فون پر اس نے بتایا تھا کہ اس کی واپسی کے امکانات اتوار کی رات یا پیر کی صبح ہے، مگر کام جلدی ختم ہونے کی صورت میں ہفتے کی شام نکل گیا تھا۔ گزرتے ہوئے اس کی نظر بالکونی کے کھلے دروازے کی جانب پڑی، جو رات کے وقت ہمیشہ بند ہوتا، جس کے مارے اس نے کندھے پر دھرا بیگ صوفے پر رکھا اور متاع انداز میں قدم اٹھاتا اس جانب آیا تو نگاہ اس کے پشت سے ٹکرائی، جو سیاہ رنگ کا جوڑا پہنے اس رات کا ایک حسین حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی ہوا کی بدولت پشت پر بکھرے بال ہوا کے سنگ لہرا رہے تھے۔ وہ محو سے سر افق کی جانب اٹھا کر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اون قدم اٹھاتا اس کے برابر ریلنگ کے نزدیک جا کھڑا ہوا۔ زینیا، وہی نرم آواز جب زینیا کی سماعت سے ٹکرائی تو ایک دم اس نے منہ موڑا۔ آپ کب آئے؟ شوق سے آنکھیں پھیلائے وہ سوال کر رہی تھی اور اس کے تاثرات دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ جب تم پوری دنیا سے غافل ہو کر چاند کو دیکھتی۔ اس کے جواب پر زینیا نے واپس گردن موڑی۔ امی کہاں ہیں؟ سو گئیں؟ زینیا نے جواب دیا۔ انہیں اس کو دیکھا، اب رنگت کی زردی بالکل سرے سے ختم ہو چکی تھی، جبکہ رنگ نکھرا ہوا تھا، جبکہ صحت بھی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ویسے بھی اس سے بات کر کے حتمی فیصلہ کر چکا تھا، کرنے کا سوچ کر آیا تھا، کچھ بھی پوچھنا ہی تھا آج ہی پوچھ لیں۔ میں بھی کوئی ہمت جمع کر کے اس نے گہرا سانس کیا۔ زینیا، کہ تم اپنے کیے گئے مطالبے پر اب بھی قائم ہو؟ کیا تم اب بھی مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی جگہ نہیں ہے؟ میں تمہاری ہمراہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ایک موقع دو مجھے۔ اس کی بات پر زینیا نظروں کا ارتکاز بدل کر اپنے برابر کھڑے شخص کو دیکھا، جس کے چہرے پر تھکن عیاں تھی۔ نیلی ڈریس شرٹ کی آستینیں فولڈ کر رکھی تھی اور بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ سب سے آخر میں اس کی بادامی آنکھوں کو دیکھا، مگر ابھی تک خاموش رہی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے میرے ساتھ نہیں رہنا تو پھر میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، مگر اس کے بعد تمہاری رہائش کا انتظام میں خود کروں گا، بھلے تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ نہ رہے۔ پر امی سے تو ہے نا، میں تم سے کسی قسم کی زور زبردستی نہیں کروں گا، تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ اس کو چپ پا کر 5 منٹ کے توقع کے بعد وہ شکستہ دل سے نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے آہستگی سے بولا، یہ بات وہی جانتا تھا کہ اس نے پوری بات کتنی مشکل سے کی تھی۔ آپ مجھ سے اس دن پوچھ رہے تھے نا کہ میں نے ان کے سامنے اپنا دفاع کیوں نہیں کیا؟ زینیا نے اس کی بات کے جواب میں اس کا بہت دنوں پہلے پوچھا کہ سوال دہرایا تو اون نے نگاہوں کا ارتکاز بدلا۔ پتہ ہے اون، میں بھلے جتنی مرضی دلیلیں، صفائیاں، وضاحت کیوں نہ دی بدل کر اس سے دیکھا دیتی، وہ میرے ہر بات کو رد کر دیتے۔ میرا کچھ بھی بولنا بے سود تھا۔ جہاں مجھ پر بچپن سے کسی قسم کا حق نہیں ملا، جہاں میری ذات کی کوئی اہمیت نہیں، وہاں میرے الفاظ کی کیوں اہمیت دی جاتی؟ وہ اون اسحاق نہیں تھے جو آنکھیں دیکھا جھٹلا کر مجھ سے وضاحت طلب کرتے۔ وہ ٹھہری اور برجستہ اس کی بادامی آنکھوں کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں، مجھے صرف مان، عزت و تحفظ، فقط صرف یہ 3 چیزیں چاہیے۔ آپ مجھے دیں گے یہ سب؟ اپنی انگلیوں پر گنتے اس نے ان کو امید سے دیکھا تو اسے سرس بات میں لایا۔ آپ بابا کی طرح مجھے کبھی گھر سے باہر تو نہیں نکالیں گے؟ کیا آپ مجھے مان اور عزت مہیا کریں گے؟ کسی کی بھی بات پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہمیشہ مجھ سے جواب وضاحت طلب کریں گے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے اور سوائے ایک پرسکون زندگی کے۔ میں تھک گئی ہوں، بچپن سے لے کر آج تک اکیلے دنیا کا سامنا کرتے کرتے میری زندگی میں 2 مردوں نے انتہائی منفی اثرات مرتب کیا ہے۔ ایک میرے سگے بابا، جنہوں نے نہ مجھے مان دیا اور نہ ہی پیار،
دوسرا وہ غلیظ انسان جس نے میری زندگی میں جو تھوڑا سا سکون تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ اب آپ ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ بھی ان دونوں کی طرح میری عزت کی دھجیاں نہ اڑا دیں۔ محض ایک عورت ہونے کی بدولت آج تک مجھے ہر قسم کی اذیت دی گئی ہے، اب کی بار اگر کچھ ایسا ہوا تو میں بہت برے طریقے سے بکھروں گی۔ وہ برائی آواز کے ساتھ ان کے سامنے اپنا خوف بیان کرتی۔ وہ تھک گئی تھی اپنے دل و دماغ میں چلتے تضاد سے، وہ بھی سکون چاہتی تھی، ایک اچھی زندگی، ایک مکمل فیملی جہاں اسے اپنائیت، عزت اور محبت کا احساس ہوتا۔ انہوں نے اس کی نم آنکھیں اور کرب سے بھرے چہرے کو دیکھا اور 2 قدم اس کے نزدیک ہوا۔ زینیہ، میرا خدا گواہ ہے، اپنی امی کے بعد تم وہ واحد عورت ہو جس کا مقام ہے دل میں بہت معتبر ہے۔ اگر مجھے تم سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو میں تمہیں اسی دن وہاں چھوڑا تھا، ورنہ جب تم نے مجھ سے علیحدگی کا مطالبہ کیا تھا تو کھڑے کھڑے 3 بول کر ہاتھ پکڑ کر نکال دیتا، مگر میں تمہیں اول روز سے ہی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اپنے قریب۔ تم ایک بار بھروسے اور اعتماد سے میرا ہاتھ تھام کر دیکھو، تم کبھی نہیں پچھتاؤ کہ تم ہمارے بیچ میں دراڑ ڈال کر فاصلہ بڑھا رہی ہو۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ تم مجھ سے کوئی جلالی قسم کی محبت لاحق ہے، مگر ہاں، تمہارے لیے میرے دل میں ایک خاص قسم کا مقام و احترام ہے، عزت ہے، اور وہ جانتی ہو میری نظر میں احترام محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جہاں 2 لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پرخلوص اور ہو وہاں محبت پیدا ہو جاتی۔ تم میری ملکیت ہو، میری زندگی کی ملکہ ہو۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں محبت پاش نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کی، وہ اپنے جذبات بتا رہا تھا۔ زینہ نے اس کی سحر زدہ بادامی آنکھوں کو دیکھا جن میں نرم گرم سا تاثر تھا۔ اس کے اپنے دل نے ایک موقع دینے کے لیے اقرار کیا۔ ایک آنسو پلکوں سے جدا ہو کر اس کے رخسار پر گرا تو انہوں نے اپنا ہاتھ سے اسے صاف کیا، پھر جھکا اور باری باری اس کی آنکھوں کو نرمی اور عقیدت سے چوما۔ زینیہ، تمہیں پتہ ہے تمہاری یہ سیاہ آنکھیں کتنی حسین ہیں، ہر بار جب میں ان میں گھلی نمی دیکھتا ہوں تو مجھے اذیت ہوتی ہے۔ کم رویا کرو یار۔ وہ صدقے دل سے اس کے سامنے کھڑا جو ساری باتیں اسے بتا رہا تھا۔ زینہ نے جھکی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور نابی ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئی جس پر ان بھی دل سے مسکرا دی۔ زینہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور فاصلہ سمیٹتے اس کے دل کے مقام پر اپنا سر رکھ دیا۔ آج سے 1 مہینہ قبل وہ اس کے ساتھ سہم کر لگی تھی، اس وقت رات کے اس اندھیرے میں سے اون کسی فرشتے سے کم نہیں لگا تھا، پھر وہ اس کا محرم تھا، لاشعوری طور پر وہ اس سے تحفظ کی طلبگار تھی، اور آج کی رات وہ اس کے سینے سے اپنے پورے ہوش و حواس میں لگی تھی، کیونکہ اب وہی ایک شخص تھا جو اس کا مان رکھنا جانتا تھا اور وہ سہارا دینا جانتا تھا۔ اون نے مسکرا کے اسے اپنے بازو کا حصار میں لیا۔ پچھلی بار وہ تشویش میں گرا تھا اور آج وہ اس کو تحفظ کا احساس دلا رہا تھا۔ زینہ بطول، یہ اون کا تم سے وعدہ ہے، آخری دم تک تمہارا ساتھ دے گا۔ اس کے سر پر تھوڑی ٹکائے بشاشت سے بولا۔ اندھیرے میں کمکم و سنہری رات، کھلے آسمان تلے وہ ایک دوسرے کے انتہائی قریب کھڑے تھے، ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سن سکتے تھے۔ وہ اونی ساگ سی معاشرے کا ایک مرد تھا جس نے دستور العمل توڑ کر زینہ بطول کو اس کی سولی پر مجروح چڑھنے سے بچا لیا تھا، کیونکہ وہ مان، تحفظ اور عزت دینا چاہتا تھا۔ اس نے نسوانی انا کو تھا ہونے سے بچا لیا تھا۔ لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی ہوتی ہے اس میں، یہ کہاں سوچتے ہیں روح کیا ہوتی ہے، اس سے انہیں مطلب ہی نہیں۔ وہ تو بس تن کے تقاضوں کا کہاں مانتے ہیں۔ روح مر جائے تو ہر جسم سے چلتی ہوئی لاش اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں کہ کئی صدیوں سے یہ وحشت کا چلن جاری ہے، کئی صدیوں سے ہے قائم یہ گناہوں کا رواج۔ لوگ عورت کی ہر ایک چیخ کو نغمہ سمجھے، اور وہ قبیلوں کا زمانہ ہو کہ شہروں کا سماج جبر سے نسل بڑھے، ظلم سے تن میل کریں، یہ عمل ہم میں ہے، بے علم پرندوں میں نہیں۔ ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں، ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں۔ یہاں پر ناول ہی ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا دستور العمل اور اس کی رائٹر ہیں آسیہ۔